بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال عز وجل في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال عز وجل في القرآن المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس ان خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر اما بعد تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کی لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ ہم تمام یہاں اس ہفتے واری درس کے لیے جمع ہوئے، اور انشاءاللہ عزیز اس درس میں اور مختصر سے وقت میں ایک انتہائی اہم عنوان پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ ایک ایسے وقت میں اور ایسے زمانے میں جب لوگوں نے ہر چیز کو ایک دوسرے سے اونچ نیچ کا پیمانہ بنا دیا، چاہے وہ کسی کا علاقہ ہو، اس کی زبان ہو، اس کی رنگت ہو، اس کی چال ڈھال ہو، اس کا لباس ہو، کسی بھی چیز کو، اس کا ایون اس کی کوئی ڈاکیومنٹیشنل ورک ہو، کسی کا ویزا ہو، کسی کا پاسپورٹ ہو، ہر چیز کو، یا کسی کی استعمال کی گاڑیاں ہو، یا کوئی سوشل سٹیٹس ہو، یا پیسے کا معاملہ ہو، ہر چیز کو لوگوں نے اونچ نیچ کا پیمانہ بنا دیا کہ ہم اونچے آپ نیچے، مطلب ہم بڑے آپ چھوٹے، ہم اوپر اور آپ نیچے کا پیمانہ بنا دیا ہے، یا ڈسکرمنیشن جس کو انگلش میں کہتے ہیں، اونچ نیچ کا پیمانہ بنا دیا ہے۔ ایسے وقت میں یہ جاننا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے ایک مسلمان ہونے کے ناطے کہ اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ تو جو آج انشاءاللہ عزیز عنوان آپ کے سامنے، جو ٹاپک آپ کے سامنے میں نے سلیکٹ کیا، وہ ہے اسلام اور بھید بھاؤ، اسلام اینڈ ڈسکرمنیشن۔ مطلب اسلام میں بھید بھاؤ کا کیا مقام ہے، یا اسلام بھید بھاؤ کو مانتا ہے یا نہیں مانتا ہے، یا اسلام بھید بھاؤ کو کیسا سمجھتا ہے، مطلب چیزوں کی بنیاد پر، ذاتی چیزوں کی بنیاد پر، قدرتی چیزوں کی بنیاد پر، یا حاصل کردہ چیزوں کی بنیاد پر لوگ اونچ نیچ کرتے ہیں۔ ذاتی چیزوں سے مراد کی دھن دولت، مال دولت، گاڑی بنگلہ، یہ ذاتی چیزیں ہیں۔ قدرتی چیزیں مطلب جو پیدائش سے میں لے کر رنگ بال چال ڈھال میں جو لے کر آئے ہوں اپنی نسل اور اپنی قومیت، اس سے، یا پھر جو چیزیں حاصل کر لیتا ہے انسان، اس کے نتیجے میں لوگ ایک دوسرے سے کیا کر رہے ہیں، اونچ اور نیچ، ڈسکرمنیشن کر رہے ہیں، مطلب ایک دوسرے میں تفرق کر رہے ہیں، تمیز کر رہے ہیں، فرق کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے، تو اس کی شرعاً کیا حقیقت ہے؟ ساری دنیا میں ہم نے دیکھا گزرے ہوئے سال کے اندر کے بلیک لائیوز میٹر کے لیے کتنے ایشوز چلے، مطلب جو لوگ ہوتے ہیں جن کی رنگت جسمانی اعتبار سے یاد رکھیے وہ کالی ہوتی ہے، تو ان لوگوں کے اوپر بڑے ظلم ہے، تو انہوں نے، اور بلکہ ایک قتل بھی ایک طرح سے میں کہوں گا کہ پولیس کے ذریعے ایک آدمی کا امریکہ میں ہوتا، جس کے نتیجے میں ایک مہم چلی بلیک لائفز میٹر کی، مطلب کالی زندگیاں بھی یہ کوئی اثر رکھتی ہے، یہ بھی میٹر کرتی ہے، یاد رکھیں۔ تو لہٰذا ایسی چیزیں ہو رہی ہے، دنیا آج بھی یا دنیا کے لوگ آج بھی برابری کے مقام کے لیے ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، اور اس چیز کو ختم کیا جا رہا ہے کہ ڈسکرمنیشن یا بھید بھاؤ اس بنیاد پہ کہ رنگ، نسل، زبان، لباس، قومیت، علاقہ، اور اسی طرح رنگت، مال و دولت، سوشل سٹیٹس، فائنینشیل سٹیٹس، اس کی بنیاد پہ نہ کی جائے، بلکہ انسان کو انسان کے اس پہ مانا جائے۔ تو آئیے اس بات کو میں سمجھانے کے لیے آپ کو ایک مثال سے اپنی بات کو شروع کرتا ہوں، اور اسلام میں یہ بتا دوں کہ بھید بھاؤ کے لیے رتی برابر بھی جگہ نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے سورہ بنی اسرائیل میں یہ اعلان کر دیا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ تعالیٰ نے آدم کی اولاد کو اکرام بخش دیا ہے۔ یہاں یہ بھی تمیز نہیں ہے کہ مسلمان کو اکرام بخشا ہے، یہاں کہہ دیا یہ بھی تمیز نہیں کہ ایمان والے کو بخشا ہے، کچھ نہیں، سب کو اللہ تعالیٰ نے، چونکہ وہ آدم کی اولاد ہے، اکرام سے نوازا، ان کی عزت ہے، ان کا احترام ہے، ان کی زندگیاں واقعی میں میٹر کرتی ہیں۔ اسلام تو وہ عالمی دین ہے، وہ یونیورسل ریلیجن ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ ہر انسان میٹر کرتا ہے، ہر انسان اہمیت کا حامل۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ صرف بلیک لائف میٹر، ہم کہتے ہیں وائٹ لائف، براؤن لائف، ایوری لائف میٹرس، ہر زندگی معنی رکھتے ہیں۔ یہاں تک کہ ہم تو کہتے ہیں جانور چرند پرند بھی معنی رکھتے ہیں،
اس کو بھی ایک لحاظ سے اور ایک ترتیب میں اور جس کو کہیں گے ایک احسن طریقے سے اس چیز کو بھی استعمال کیا جائے. ہر لائف میٹر کرتی ہے, یاد رکھ. تو اسلام نے تو یاد رکھیے اسلام میں ڈسکرمنیشن کا کوئی مقام نہیں ہے. آئیے میں بات کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں کہ اسلام کس طرح سے انسانی جان کو اور اس کو اہمیت دیتا ہے. ٹھیک, حالانکہ سماجی اعتبار سے, سیاسی اعتبار سے, رہائش کے اعتبار سے, زبان بولنے کے اعتبار سے, علاقے کے اعتبار سے, اس کو کوئی بھی حال ہو, انسان ہونے کے ناطے اسی کی اہمیت صرف سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں. سمجھ لیجیے 2000 روپے کا ایک نوٹ ہے اور 2000 روپے کا نوٹ ایک دم کڑک شکل میں ہے, بینک سے نکلا ہے اور ایک دم زبردست انداز سے. اگر آپ اس 2000 کے نوٹ کو لے جا کر مارکیٹ میں خرچ کرنا چاہیں گے تو کتنے کا پروڈکٹ ملے گا آپ کو؟ 2000 کا. اگر اس کو 1 فولڈ کر دیا, مطلب ایک کریس آ جائے, اس پر 2 ہو جاتے ہیں ویسے تو, لیکن ایک کریس آ جائے اور اس کے بعد آپ اس کو خرچ کرنے لے جائے تو کتنا اس کی ویلیو آئیں گی؟ 2000. مطلب پروڈکٹ 2000 کا لے سکتے. اگر اس کو آپ نے 4 فولڈ کر دیا, مطلب اس میں 3 کریس آ گئے, اس کو اور موڑ دیا آپ نے ایک بار, 4 فولڈ ہو جاتے ایک طرح سے, تو بھی اس کی ویلیو کتنی ہے اس نوٹ کی؟ 2000 خرچ کرو گے تو وہ آئے گا. اس کو اور ایک فولڈ 8 فولڈ کر دیا آپ نے تو بھی کتنا آئے گا؟ 2000. کسی نے اپنے اس کو جو ہے پرس وغیرہ کے اندر ایسا گول گھما کے رکھ دیا, مطلب وہ کرنے کے بعد بھی اس کو موڑ دیا, اب کتنے اس پہ کریز پڑ گئے اور کتنے فولڈز ہو گئے نہیں پتا, تب بھی اس کو آپ کھول کے دیں گے تو کتنا اس کی ویلیو آئیں گی؟ 2000. اگر پانی میں بھیگ جائے وہی نوٹ, اس کو بھی آپ کھول کے سکھا کے یوز کریں گے کتنی ویلیو ہو جائے؟ 2000. اگر وہ نوٹ زمین پہ گر جائے اور اس کے بعد آپ اٹھا کر خرچ کریں 2000, وہ نوٹ گاڑیوں کے نیچے بھی دب جائے لیکن ابھی پھٹا نہیں اور اچھی کنڈیشن میں تو بھی ویلیو 2000. اس کے بعد بھی اگر وہ نیچے گر جائے, گندگی میں گر جائے, غلاظت میں گر جائے, گاڑیاں چل جائے, اس کے بعد اگر وہ پھٹ بھی جائے اس کو آپ چپکا لیجیے اور اس کو بینک میں لے جا کے ڈالیے, وہ کتنے ویلیو دیں گا؟ ٹھیک ہے, تو مارکیٹ میں لوگ نہیں لیں گے اس کو, لیکن بینک میں جائیں گے تو اس کی ویلیو کتنی آئیں گی؟ 2000. تو گویا نوٹ کی حالت کچھ بھی ہو سکتی ہے, اس کی ویلیو چینج نہیں ہوتی. تو انسان کی حالتیں کچھ بھی ہو سکتی ہے, ہیومن بینگ ہونے کے ناطے, انسان ہونے کے ناطے ان کی ویلیو چینج نہیں ہوتی, سب برابر ہے. کوئی غریب ہوگا, کوئی امیر ہوگا, کوئی مشکل علاقوں میں رہتا ہے, کوئی تنگ دستی کی زندگی گزارا ہے, کوئی وار زون میں رہتا ہے, کوئی امن کے علاقوں میں رہتا ہے, کوئی یہ کنٹری میں رہتا ہے, کوئی وہ کنٹری میں, کسی کا رنگ کا جلد کا کلر یہ ہے, اسکن کلر کسی کا اسکن کلر وہ ہے, کوئی بلیک ہے تو کوئی براؤن ہے تو کوئی وائٹ ہے, کوئی کچھ بھی ہے, کوئی ریڈ ہے, سب ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ایز اے ہیومن بینگ ویلیو ان کی سیم ہے. ان کی حالات کچھ بھی ہو سکتے ہیں, اچھے اور برے ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے, صحت مند اور بیمار ہو سکتے ہیں, امن سے لے کر جنگ کے علاقوں میں رہ سکتے ہیں. اس سے اس کی خالی کیفیت بدل رہی ہے نوٹ کی, لیکن اس کی ویلیو نہیں بدل رہی. ویلیو اس کی ایز اے ہیومن بینگ سیم ہے. تو اسلام میں بھی ڈسکرمنیشن کا, بھید بھاؤ کا, اونچ نیچ کا ذرہ برابر بھی دخل نہیں, اس بات کو ہم سمجھ. اور الحمدللہ یہ بات میں نے محسوس کی ہے اور یہ بات کی گواہی آپ بھی دیں گے. میں نے تو غیر مسلموں کی گواہیاں سنی کہ مسلمانوں کے اندر بھید بھاؤ نہیں ہوتا. تمہارے پاس یہ بات اچھی ہے, تم کسی سے بھی رشتہ کر لے سکتے, کسی کا رشتہ کسی کو بھی چل جاتا, کوئی بھی کس سے شادی کر لیتا, کوئی کمیونٹی کاسٹ تم لوگ نہیں دیکھتے, تمہارے اندر اونچ نیچ نہیں ہوتی, سب ایک دوسرے کے برتن استعمال کرتے, ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں, ایک دوسرے سے ملے تو کوئی کسی کو اپنے پیروں پہ نہیں جھکاتا, نیچے نہیں وہ کرتا, بلکہ گلے سے لگاتا ہے یا اپنے لیول پہ ہاتھ ملاتا ہے. یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ انسانوں کے اندر جس کو ہم کہیں گے سب سے اونچی ذات اور شخصیت, یاد رکھیے آپ بھی لوگوں سے ملتے, کسی سے ملتے تو روایت میں آتا مصافحہ کرتے. ایسا بھی نہیں کہ وہ نبی ہے پریشت دنیا کے اندر موجود ہے, لوگ آ کے گھٹنے پہ سامنے کھڑے رہے, لوگ آ کے اپنے سروں کو نیچے رکھ دے رہے, لوگ آ کے جو ہے لمبے پڑ جا رہے ان کے سامنے رسپیکٹ میں نہیں, ان سے بھی لوگ آ رہے تو ہاتھ ملا رہے, گلے مل رہے. اور ہاتھ ملانا اور گلے ملنا برابر ہونے کی علامت ہوتی ہے. کبھی میں جب کسی سے ہاتھ نہیں ملا کے اس کو جھکاؤں گا یا جوڑنے لگاؤں گا یا نیچے جھکاؤں گا تو اس کا مطلب میں اس کو اپنے سے نیچے سمجھتا ہوں. لیکن جب کوئی کہے کہ ویلکم, آئیے, خوش آمدید, السلام علیکم, اور خود پہل کرے اس کے اندر اور اس سے ہاتھ ملا, تو اس کا مطلب ہم دونوں سوشلی برابر ہیں, سماجیت برابر ہے, رب العزت کے سامنے برابر ہے. تقویٰ کس کی کتنی پرہیزگاری ہے, کون کتنا اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اور کتنا دیندار ہے, وہ اللہ کا اور اس کا معاملہ ہے, وہ نہیں دکھتا ہم کو. تو ایز اے ہیومن بینگ ہم برابر ہے, ایز اے مسلم بھی برابر ہے, ایز اے ہیومن بینگ بھی برابر ہے. ایسا نہیں کہ ہم مسلم ہیں تو کوئی دوسرے انسان کو ہم نیچے سمجھتے ہیں, نہیں, یہی تکبر ہے, یاد رکھیے. اور اللہ رب العزت نے جب کہا کہ ہم نے آدم کی اولاد کو اکرام بخشا, آپ کون ہوتے ہیں اونچا اور نیچا کرنے والے؟ مذہب کے بیسس پہ بھی ہم اونچ نیچ نہیں کر سکتے, تقوی کی بنیاد پہ سے اونچ نیچ ہے, اور وہ ہم دیکھ نہیں سکتے, ہم سمجھ نہیں سکتے, تو اللہ تعالیٰ ہی فرق کریں گا کس کا تقوی کتنا تھا, کس کی پرہیزگاری کتنی تھی. سمجھ رہے؟ تو اسلام میں ڈسکرمنیشن کا ذرہ برابر بھی کوئی اس کا حصہ نہیں ہے. اس بات کو ہم لوگ ایک مسلمان ہونے کے ناطے اس بات کو جان لے, ہم کسی بنیاد پہ اونچ نیچ نہیں کرتے. دنیا میں لاکھوں اچھائیاں ہو رہی ہے, لیکن یہ ایک ایسی خطرناک سنگین بیماری لگ چکی ہے اور دھیرے دھیرے میں دیکھ رہا ہوں مسلم کمیونٹی میں بھی قریب کر رہی ہے, گھستی چلی آ رہی ہے. وہ ہے بھید بھاؤ, نسلی بنیاد پہ, رنگی بنیاد پہ, ڈاکیومنٹس کی بنیاد پہ, کی طرف ہرا کارڈ ہے میرے, پیلا کارڈ ہے, اس کے بعد فلاں ہے, اس کے پاس یہ پاسپورٹ ہے, اس کے بعد وہ ویزا لگا ہوا ہے, اس کے بعد یہ ڈاکیومنٹ کے بنیاد پہ, رنگ کی بنیاد پر, زبان کی بنیاد پر, علاقے کی بنیاد پر, سماجی مقام کی بنیاد پر, پیسوں کی بنیاد پر لوگ کر رہے ہیں. اسلام میں کوئی حقیقت نہیں یاد رکھے. جتنے آپ مالدار ہوں گے, اللہ کے پاس آپ کا کیا مقام ہے آپ نہیں جانتے. سمجھ رہے آپ؟
ہو سکتا ہے جو مالدار انسان اپنے آپ کو بوسٹ کر رہا اپنی مالداری کو، ایک غریب اس کے پڑوس میں رہنے والا جو پتہ نہیں تھیلوں پہ بیٹھ رہا ہے اور سوکھا اور روکھا کھا رہا ہے، رب العزت کے نزدیک اس کا بڑا اونچا مقام ہوگا۔ لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ طے ہے کہ ایک انسان جو غریب ہے لیکن وہ گناہ اور معصیت میں ڈوبا ہے، تو ایک مالدار انسان جو اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے وہ اس سے اونچا ہو۔ کون ہے ہم کو نہیں پتا، ہمارے پاس تو حالت ہوگی گورے ہیں تو اچھے ہوں گے، کالے ہیں تو برے ہیں، مطلب یہ لیول آف ڈسکرمنیشن ہم لا رہے ہیں مانو، اور یہ کتنے گورے ہیں بہت نیک ہوں گے، اور انہیں کتنا کالا نا دل بھی ویسے ہوں گا۔ تو لوگوں نے جسم کی رنگت کی بنیاد پر فرق کرنا شروع کر دی۔ شریعت میں تو نہیں کیا، یاد رکھیں، اسلام نے تو بالکل اس کو مقامی تھا، اونچ نیچ کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے۔ اس بات کو آپ کان کھول کر سن لیں۔ پھر جب بھید بھاؤ دنیا نے شروع کیا تو کیسے کیسے ظلم انسانیت پہ ہوئے، میں ان ظلموں کو ریپیٹ بھی نہیں کر سکتا، معلوم خون کے آنسو روئیں گے ان ظلموں کے بارے میں، داستانیں سنیں گے۔ لوگوں نے لوگوں پر ظلم، لوگوں نے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کا خون بہا دیا صرف اونچ نیچ کی وجہ سے، ذات وات کی اونچ نیچ، مالی اونچ نیچ، نسلی اونچ نیچ، لاکھوں لوگ لاکھوں۔ ہٹلر نکلتا ہے یہ کہتا ہے کہ ہم آرین ہیں نسلاً، ہم آرین ہیں، اس لیے اس کا نشان کیا تھا آپ دیکھتے ہیں سواستکا، جس کو ہم یہاں بولتے ہیں، وہ لوگ کیا بولتے ہیں مجھے نہیں پتا اس کو۔ وہ آرین ریس کے بنیاد پہ اس نے کیا کیا معلوم آپ کو، ہزاروں لاکھوں جیوز کو جو قتل کر دیا اور کئی انسانوں کو مار دیا۔ وہ کہتا تھا سروائیول آف دا فٹسٹ، جو سب سے فٹ رہیں گا وہی سروائیو کریں گا اور ہم سب سے فٹ۔ تو لاکھوں لوگوں کی جانیں گئی صرف یہ نسلی تعصب کی بنیاد، سمجھ رہے ہیں بات، ہزاروں لاکھوں کی جانیں گئی، ملک کے ملک تباہ ہوئے، نئے ملک وجود میں آئے اس کی وجہ سے۔ تمہاری وہ قومیت ہے ملک ادھر، ہماری یہ قومیت ہے ملک ادھر شروع ہوگا، تمہاری وہ زبان ہے وہاں سے تمہارا ملک شروع ہوگا، ہماری زبان ہمارے ملک۔ زبانوں کے نام پہ لوگوں نے جانے لی ہزاروں لاکھوں کی، مان زبانوں کے نام پہ ملک کے ملک بنے، ہم اردو بولنے والے اور ہم بنگالی بولنے والے، تو لہٰذا دو ملک ہوں گے، اب ایک ملک نہیں بچیں گا، وہ تو ایک ملک آزاد ہو گیا صرف اردو نہیں بولنے کی بنیاد، اور دوسرے ملک نے قبول نہیں کیا کہ بنگالی بولیں گے، نیا ملک وجود میں آیا۔ تو ملک کے ملک وجود میں آئے زبانی بنیاد پر، سماج وجود میں آ گئے زبانوں کی بنیاد پر، لوگوں نے ڈسکریمنیشن کی لائنیں کھینچ ڈالی ایک دوسرے کے مقابلے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کئی جنگی لڑی گئی اس کے لیے، پھر اپنی چودراہٹ بتانے، اپنی ذات، برادری، خاندان، سٹیٹس، رنگ کو اونچا بتانے جنگی لڑی گئی۔ پھر جنگوں میں کیا کیا ہوا آپ سب جانتے ہیں، اور کئی لوگوں کو ان کے برتھ رائٹس چھین لیے گئے صرف نسل و تعصب کی بنیاد۔ تم یہ نہیں کھا سکتے، تم یہ پہن نہیں سکتے، تم یہاں آ نہیں سکتے، تم وہاں جا نہیں سکتے، تم لوگ یہ چیز خرید نہیں سکتے، تم لوگ یہاں بیٹھ نہیں سکتے، کیا کیا نہیں ہوا۔ مثالیں میں انشاءاللہ جب لیکچر شروع کروں گا پوائنٹس، میں مثالوں کو اس کے لیے اٹھا کے رکھ رہا ہوں، اور ایسی ایسی مثالیں، ہر مثال رونگٹے کھڑے کر دیتی صرف اونچ نیچ کی وجہ سے، انسانیت نے جو ظلم کیا جسے۔ مسلمانوں یہ ہائی ٹائم ہے، اسلام اس کو جگہ نہیں دیتا، تو کبھی اپنے سماج میں اپنے دماغ میں یہ جگہ نہیں لانے دینا کہ میں فلاں وجہ سے اونچا ہوں دوسرے سے، میں نہیں جانتا اللہ کے پاس اس کا مقام کیا ہے۔ ارے میں تو یہ کہہ رہا ہوں کسی غیر مسلم سے بھی اپنے آپ کو اونچا مت کرو، کمپیئر مت کرو، اس لیے کہ ہو سکتا ہے موت سے پہلے تمہاری حالت کیا اور اس کی حالت کیا ہم کو نہیں پتا۔ ایسے لوگ دیکھیں نا ساری زندگیاں کفر و شرک میں گزارے اور موت سے پہلے توبہ کی، رب العزت کے سامنے انہوں نے حق کو قبول کیا اور ہم سے زیادہ پاکیزہ حالت میں دنیا سے چلے گئے، اسلام قبول کر چند سال میں، چند مہینوں میں، چند گھنٹے، چند دنوں میں مر گئے۔ اعمال کے اعتبار سے کیا اعمال ہے، کم وقت میں زیادہ کام کر کے چلے گئے وہ، ہے نا۔ ایک شخص کا واقعہ، اس نے ایمان قبول کیا اور اگلی کسی عمل سے پہلے کہ نماز وغیرہ کچھ ہے، اس کی شہادت ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے انتقال کے بعد شہادت کیا فرمایا تھا، تمہارے بھائی نے کم وقت میں زیادہ فائدہ اٹھا دیا۔ ایسے بھی لوگ ہیں، تو میں تو کہہ رہا ہوں کسی سے بھی ڈسکریمنیٹ کوئی نہیں۔ تو آج میرے جو لیکچر ہوں گے یاد رکھیے، اس کے اندر اس بات کو سمجھے تمام انسان اللہ کے نزدیک برابر ہے، کیونکہ ہمارا یہ ماننا ہے، اسلام کا یہ ماننا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات ہے، یاد رکھیے، جو لاسٹ پروفٹ تھے ہیومینٹی کے لیے، ان کی کیا تعلیمات ہیں، سارے انسان آدم سے بنے ہیں اور آدم مٹی سے بنائے گئے، کیا اوقات انسان مٹی سے بنا ہوا ہے، پھر اتنا تکبر، مطلب مٹی کا پتلا ہے اور شان تو دیکھو، بڑائی تو دیکھو اپنی، اور اوقات اللہ نے اوقات گنا دی انسان کو، کہا کہ زمین پر اکڑ کے چلتے ہو، اگر تمہارے چلنے سے تو زمین نہیں پڑتی، ایسا کچھ ہوتا ہے کہ چلو زمین پڑ جا رہی، اور پہاڑوں کی بلندی کو تم پہنچ نہیں سکتے، ارے زمین پھٹنا تو دور کی بات ہے، زمین سے نکلا ہوا ایک چھوٹا سا پتھر سے جب اندھے منہ گرتا ہے نا، دانت اور چہرے کا جو ہے پورا نقشہ بگڑ جاتا ہے، ناک پھوٹ گئی، دانت ٹوٹ گئے، چہرہ بگڑ گیا، صرف گرنے سے ہی حال ہوتا ہے۔ اپنی اوقات کو سمجھو، مٹی سے بنے ہیں، بس ویسی اپنی اوقات کو رکھو، مٹی میں جانے والے ہو سب کو پتا ہے، تو وہ اوقات ہی رکھو۔ لیکن جب ڈسکرمنیشن، بھید بھاؤ شروع ہوتا ہے، انسانیت تباہ ہوتی ہے۔ آئیے 5 پوائنٹ میں آج آپ کے سامنے باتیں رکھوں گا۔ پہلا پوائنٹ ہوگا آج ہمارا ذات، خاندان اور نسل کی بنیاد پر بھید بھاؤ، جس کو ہم کہیں گے فیملی ہے، اور کاسٹ کے بیسس پر بھید بھاؤ، ڈسکرمنیشن۔ دوسرا پوائنٹ ہم دیکھیں گے رنگ کی بنیاد پر بھید بھاؤ، جس کا معنی ہے اسکن کلر کے بیسس پر ڈسکرمنیشن۔ تھرڈ پوائنٹ ہم دیکھیں گے زبان اور علاقے کی بنیاد پر بھید بھاؤ، جس کا معنی ہے کہ لینگویج، لوکیشن اور کنٹری کی بیسس پر اونچ نیچ کرنا، ڈسکرمنیشن کرنا۔ چوتھا پوائنٹ دیکھیں گے پیسہ، معاشی اور سماجی مقام کی وجہ سے بھید بھاؤ، جس کو ہم کہیں گے فائنینشیل، اکنامیکل اور سوشل سٹیٹس کے بیسس پر ڈسکرمنیشن۔ اور پانچواں پوائنٹ دیکھیں گے مذہب اور فرقے کی بنیاد پر بھید بھاؤ، جس کو ہم کہیں گے ریلیجن، اور جس کے بعد جو ہے
सेक्ट के बुनियाद पर, रिलीजन और सेक्ट के बुनियाद पर भेदभाव, कास्ट चूंकि पहले उसमें पॉइंट में आ जाएगा, ठीक है। सेक्ट की बुनियाद पर, रिलीजन से मुराद इस्लाम एंड अदर रिलीजन, और सेक्ट से मुराद विद इन इस्लाम जो सेक्ट्स होते हैं उसके बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है। ये 5 पॉइंट्स की शक्ल में आज मैं आपके सामने अपनी बातों को रखने की बहरहाल कोशिश करूंगा। मेरी बातों को आप लोगों को सुनना है, इन पॉइंट्स को समझना है, और समझने के बाद इन पॉइंट्स को अपने जहन में बिठा लेना है, अपनी आने वाली जनरेशन्स को, नस्लों को समझा देना है, और ज़र्रा बराबर भी कभी भी अपने अंदर भेदभाव नहीं लाना है। क्योंकि भेदभाव के नतीजा क्यों होता है, ये तकब्बुर की बुनियाद पे होता है, ये अपने आप को बड़ा समझने की बुनियाद पे होता है। अभी तकब्बुर चूंकि टॉपिक नहीं तो उधर मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा, सिर्फ क्यों होता है उसके रीजन में जाएंगे, लोग क्या करते हैं वो देखेंगे। तो आइए पहला नुक्ता हम देखते हैं, जात, खानदान, बिरादरी, नस्ल की बुनियाद पर भेदभाव चुकेंगे, फैमिली और कास्ट, ब्रीड और क्या क्या बोलेंगे बहरहाल, उसके बेसिस पर भेदभाव करना। मैं समझता हूँ जात क्या आप समझते हैं, जात, खानदान, फैमिलीज होते हैं अलग अलग, नस्ल, नस्ल भी समझते हैं ना कभी कि हम फुला नस्ल से है, हालांकि मजहब कुछ भी हो सकता है उन लोगों का, लेकिन नस्लें होती है, हमारी नस्ल ये, लेकिन हमारा मजहब इतना है, मतलब मुस्लिम भी होते हम, हिंदू भी होते हम, सिख भी होते हम, ईसाई भी होते हम, लेकिन हमारी नस्ल ये है। ये भी बहुत बार वजह बन जाती है लोगों के डिस्क्रिमिनेशन की। तो आप इस्लाम में याद रख लीजिए, सबसे पहला पॉइंट आप समझिए, इस्लाम किसी को भी बड़ा और छोटा नस्ल की बुनियाद पर, खानदान की बुनियाद पर, जात पात की बुनियाद पर, बिरादरी की बुनियाद पर नहीं मानता है। और इसी से मैंने आपको जो आयत पढ़ी उससे ही मैंने शुरुआत, सूरह हुजरात सूरह नंबर 49 आयत नंबर 13 से मैंने शुरुआत की। इसका माना है या अय्युहन्नासु इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, कि अल्लाह फरमाता है, कहता है इंसानों, या अय्युहन्नास, ए इंसानों, क्या फरमाया आगे कि हमने तुमको जो है एक मर्द और एक औरत से पैदा किया, वजअलनाकुम शुअबन व क़बाइल लिताअरफू, और हमने तुमको खानदान, कुंबे, कबीले में बांट दिया, क्यों, लिताअरफू, ताकि एक दूसरे को पहचान सको। इसलिए नहीं कि एक दूसरे डिस्क्रिमिनेट करो, इसलिए नहीं कि लोगों से ऊंच नीच करो, ये खानदान कबीले हो सकते और होना चाहिए, कोई मसला नहीं, लेकिन ये आइडेंटिफिकेशन के लिए कि इनका ड्रेस ब्लू है तो आइडेंटिफिकेशन के लिए कि फुला है, इनका ग्रीन है, इनका रेड है, इनका व्हाइट है, इनका फुला, इनका बैच ऐसा, इनकी टोपी ऐसी, इनका कैप ऐसा, इनकी गाड़ियां ऐसी, ये सिर्फ डिस्क्रिमिनेशन, ये पहचान के लिए अल्लाह ने फरमाया। ये इसलिए नहीं है कि ये जो है इस वजह से तुम डिस्क्रिमिनेट करो, ये तुम फला हो और हम फुला है, तुम ये हो और हम ये नहीं, इसलिए नहीं है, बल्कि सिर्फ पहचान है कि भाई इन्होंने ये काम कर रहे, उन्होंने वो नाम रख लिया तो ये खानदान है, लेकिन ये सिर्फ पहचान के लिए। अल्लाह ने आगे क्या फरमाया, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह के नजदीक सबसे बेहतरीन मानव और इंसान वो है जो उसका ज्यादा भय और तकवा रखता है। जो यहाँ होता है वो दिखता नहीं है, उस बेसिस हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते अल्लाह, लेकिन उस बेसिस फर्क करेंगे रोज़ क़यामत कौन कैसा था, तकवे के मामले में, पुण्य के मामले में, नेकी करने के मामले में। दुनिया में पता चला कोई रीजन ही नहीं होगा डिस्क्रिमिनेशन करने, कास्ट, रेस, क्रीड, कलर, ब्रीड, नस्ल, कुछ भी वजह नहीं हमारे पास, याद रखिए। फिर फरमाया इन्नल्लाह अलीमुन खबीर, अल्लाह ताला बेशक इल्म वाला और खबरदार है। तो इस्लाम में अरबती बराबर डिस्क्रिमिनेशन की बेस में लोगों ने क्या क्या किया, मैंने कहा ना हर वाक़ आपको रुला दे। वो कौमें, वो मुल्क जो आज दुनिया के अलमबरदार बने हुए कि हम ह्यूमन रेस, ह्यूमन सोसाइटी को ले जा रहे हैं लिबर्टी की तरफ, फ्रीडम की तरफ, आज़ादी की तरफ, और इसके तरफ और उसके तरफ, और पता नहीं क्या क्या आज़ादियाँ दे रहे हो, औरतों को आज़ादियाँ दे रहे हैं, मुल्कों को आज़ादियाँ दे रहे, समाज को आज़ादियाँ दे रहे, और दुनिया में उनके जैसी आज़ाद ख्याल कोई कौम नहीं मानी जा रही। उन लोगों की हाल क्या, मैं आपको वाक़या सुनाता हूँ। हाल में कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने जो है, ये प्रेसिडेंट उनकी जो पोजीशन होती है, उसने माफ़ी मांगी अपने मुल्क से। क्यों माफ़ी मांगी? इसलिए कि जब कनाडा बसा तो इन लोगों ने, जो इंडिजिनस कौमें थी, लोकल आबादियाँ थी जो कनाडा की, जो वहाँ बसती थी, वो चूँकि इनसे स्किन कलर अलग था, उनका कल्चर वो अलग था, हकीकत में देखा जाए तो वो तो असल उस ज़मीन के मालिक थे। ये यूरोपियंस तो बाद में पहुंचे अमेरिका में, और पूरे जिसको कहेंगे नॉर्थ अमेरिका के अंदर बाद में पहुंचे, याद रखिए पूरा यूरोप ही है, नहीं जितना यूएसए है, कनाडा, ये सब यूरोप है, ये बाद में पहुंचे। तो इन्होंने इस इंडिजिनस आबादी की सफाई के लिए, चूंकि इनके नज़दीक ये ऊंचे थे और ये नीचे थे, इन्होंने स्कूलिंग का सिस्टम ईजाद किया, और स्कूलिंग के सिस्टम में इंडिजिनस आबादियों को, लोकल जो ट्राइब्स थे और लोगों को एडमिशन्स दिए और उनको दाखिला करवाया, और हज़ारों की तादाद में हर साल बच्चों को मार के दफना देगा, ये बोल के कि बच्चों के इंतकाल हो गए। बच्चा आता था पढ़ने अपने गांव से निकल के, यहाँ आता था, मार दिया जाता था। ये हालत हुई कि 200 बच्चों की खबर एक एक साथ निकली हॉस्टल्स के नीचे से। ये कनाडा के प्राइम मिनिस्टर को ये कहना पड़ा कि हम माफी चाहते हैं दुनिया से और यहाँ की। तो ये तो आपने किया दुनिया के साथ, आज हमको अलमबरदार, हम ये, हम वो, हम फला। मेरा ये सवाल है, जब आप पहुंचे अमेरिका के, नॉर्थ अमेरिका के अंदर, तो वहाँ के नेटिव आबादियाँ कहाँ हैं, वो जो बस्ती थी? आप बताइए किसी एक इलाके में मुसलमान पहुंचा हो और वहाँ की आबादियों का सफाया किया हो, बताइए, बताइए ना कोई। मुसलमानों ने क्या यूरोप पे हुकूमत नहीं की? स्पेन में मुसलमानों ने 700 साल हुकूमत की, 500 साल पूरे स्पेन पे, पुर्तगाल को मिलाकर, जो कि एक मुल्क है खुद, हाँ, पोर्चुगीज जिसको हम कहते हैं, तो पोर्टुगल
پورا ملک ہے، پورا ملک پہ حکومت کی، 2 ملک پہ 500 سال، اور ساؤتھ آف اسپین کے اوپر جس کو جو ہے غرناطہ جس کو کہتے ہیں اس کے اوپر 200 سال اس کے بعد، اور 700 سال حکومت۔ اس 700 سال کے اندر بتائیے کہ وہاں کی انڈیجنس آبادی کو، مقامی اندلسین لوگوں کو، مقامی اسپینیارڈس کو مسلمانوں نے ختم کیا سسٹمیٹیکلی، چونکہ ہم اونچی ریس کے سمجھتے تھے اپنے آپ کو، یا عرب تھے وہ نکل کے، تو وہ سمجھ رہے تھے ہم عرب اونچے ہیں، کس سے؟ اسپینش سے، اسپینیارڈ سے، اور انہوں نے ان کو کبھی ختم کیا ہو، یا پورچوگیز سے ہم اونچے سمجھے، کبھی ان کو ختم کرنے کے لیے کوئی پالیسی بنائی ہو، وہ تو ان کے ساتھ کام کرتے، قوم ساتھ پلی بڑی پھولی آگے بڑھی، اور کہاں سے کہاں بڑھی، بلکہ وہ تو مسلمانوں کے کلچر کو دیکھ کے پریشان ہوتے تھے کہ عرب بھی ہے تو یہ جو ہے بربر بھی ہے ان کے ساتھ، تو پتہ نہیں کیا کیا ہر قوم کے لوگ ہیں۔ مسلمان کو ایک ایسی چیز نہیں کہ کوئی ایک علاقے میں پائے جاتے ہیں، ہم تو کالے پیلے نیلے اودے ہر جگہ ملیں گے آپ کو جی، جو کلر دنیا میں پایا جاتا ہے ہم اس کلر میں پائے جاتے ہیں، چاہے وہ کسی قومیت اور نیشنلٹی میں ہم پائے جاتے ہیں ماشاءاللہ۔ یہ اس دین کی خصوصیت ہے، یاد رکھ۔ تو آپ نے تو ہزاروں بچوں کی جانیں لی ہیں صرف نسل کی بنیاد، رنگ کی بنیاد۔ میں کہہ رہا ہوں نا، مثالیں دینے بیٹھوں گا تو نہیں بنی، ہزاروں اور لاکھوں کی آبادیوں کا صفایا کیا۔ یہ اسپین جب آزاد ہوا مسلمانوں سے، ایک طرح سے مطلب مسلمانوں نے خیر کو قید میں نہیں رکھا تھا، مسلمان کے ساتھ آگے بڑھے، لیکن ان کے نزدیک ان کی آزادی تھی مسلمانوں سے جو 1446 کے بعد، اور جب یہ پہنچے وہاں سے نکل کر کہاں پہنچے؟ ساؤتھ امریکہ، اس کو لیٹن امریکہ بولے، میکسیکو، چیلی، یہ سب کنٹریز جو ہے، برازیل ہے نا، کئی کنٹریز وغیرہ۔ تو جب یہاں پہنچے کیا سلوک کیا وہاں کی لوکل آبادی سے معلوم آپ کو؟ انہوں نے ان کے مذہب کو ختم کیا، مذہبی رہنماؤں کو زندہ جلا دیا، کتابوں کو ختم کر دیا، پورا سونا اور چاندی ان کا لوٹ کر لے کر آ گیا۔ ارے تم نے بھی تو یہ کہا کہ مسلمان گھسپیٹیے تھے تمہارے ملک میں، لیکن دیکھو ملک کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا تھا 700 سال کے اندر مسلمانوں نے، اور تم بھی تو وہاں سے نکلے پھر، اور اپنی کولونائزیشن تم نے شروع کی، اور کیا کیا لیٹن امریکہ کے ساتھ، سوچو آپ، خالی کوئی احترام نہیں کیا، ان کی خبروں کو اکھاڑ کے جو وہ لوگ کیا تھا ان کے سونا چاندی دفناتے تھے وہ تو اکھاڑ کے لے گئے۔ تو آپ دنیا کو کہہ رہے ہیں ہم علم بردار ہے ڈیموکریسی کے، ہم علم بردار ہے آزادی کے، آپ نے تو بچوں کو قتل کیا، آپ کے ہاتھ تو خون میں رنگے ہوئے، آپ کا لباس خون میں رنگا ہوا، آپ پورے خون میں ڈوبے انسان، آپ کیا سکھائیں گے آزادی کس کو؟ جن لوگوں نے نسل کشی کی، آج سے کوئی بہت پرانی بات نہیں کہنا رہا کہ میں کہہ رہا ہوں، پچھلی صدی کی بات کہہ رہا ہوں، یہ حالت ہے۔ بہرحال اسلام میں اس کی جگہ نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام نے جب کہا تو آپ نے عمل کر کے بتایا۔ نبی سے لوگ آتے سیدھے ملتے، آپ یہ نہیں کہتے کہ میں عرب نسل سے ہوں، میری نسل سب سے اونچی، میں عرب کے اندر جو ہے قریش برادری سے ہوں، یا بنو ہاشم سے ہوں، اور بنو ہاشم قریش کا ایک قبیلہ تھا، میں سب سے اونچا ہوں، کہیں نہیں کہا، بلکہ آپ نے تو یہ اونچ نیچ کی تمیزوں کو ختم کر دیا، اور کیا کیا؟ اپنی بہن کو جو کہ آپ کی پھوپھی ذات بہن تھی، اس کا نکاح جو کہ ایک عرب تھی، آزاد پیدا ہوئی تھی، اس کا نکاح جو ایک آزاد کردہ غلام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، زید سے جو ہے نکاح کرتا۔ اس سے بڑی مثال بتا دو دنیا کی، تم کہہ تو سکتے ہو ایکوالٹی ایکوالٹی ایکوالٹی، عمل کر کے بتاؤ نا ایکوالٹی۔ ایک صاحب مجھ سے ملے، بولے ہم لوگ ایکوالٹی کا پیغام دیتے ہیومینٹی کو، ٹھیک ہے، میں نے کہا جب ہاتھ ملانے گئے تو بولے نہیں ہاتھ نہیں ملاتے انہوں سب، میں نے کہا کوئی بیماری ہے ان کو؟ نہیں بیماری نہیں ہے بولے، لیکن ایک سٹیٹس ہے بولے، اسپرچول سٹیٹس، مطلب وہ تو بھگوان کو اور ان کو معلوم، تو ہم کو اسٹیٹس سے کیا لینا دینا، ہم تو ایسے ہمیں مل سکتے نہیں آپ ملنے سے، اور جو ان کے مذہب کے لوگ ملنے آ رہے تھے ان کو وہ گھٹنوں کی بل بلا رہے تھے اپنے پاس، یہ تو برابری نہیں ہو سکتی بھائی، دماغ نہیں قبول کرتا اس کو برابری، کہ آپ سوشل نہیں، اسپرچول اسٹیٹس آپ کا زیادہ ہے بولے، ہو ہی نہیں سکتا، اسپرچول اسٹیٹس تو بھگوان کو اور آپ کو، اللہ کو آپ کا ہے، وہ ہمارا کچھ نہیں، ہم تو آپ کو ہیومن بینگ ایز اے ہیومن بینگ اکول۔ تو لوگوں نے سے وہ کیا، آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص ساتھیوں میں سے ایک ساتھی تھے جو اسکن کے کلر کے حساب سے بلیک کالے تھے، اور آپ کے خاص ساتھیوں میں ایک ساتھی ہے نا جن کا نام بلال بن رباح رضی اللہ عنہ، بلال ایک آزاد کردہ حبشی غلام ہے، یاد رکھ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص ساتھی ہے، یاد رکھیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اذان پہلی بار دینے کا حکم دیا مکہ کے اندر، جب پہلی بار اذان ہوئی تو کہا بلال کو اذان دو، بلال کعبے پر چڑھے، کیونکہ کعبہ عبادت کی جگہ نہیں، اس کی طرف منہ کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن اس کی عبادت نہیں کرتے، کعبے پہ چڑھ کے اذان، ایک کالے انسان کا جو آزاد کردہ غلام ہے کعبے پر چڑھ کے اذان دینا، مشرکین کے لیے تو موت صرف سننا اور اس کو دیکھنا بولے تو ان کے لیے موت۔ جنہوں نے کبھی کسی غلام کو اور کسی کالے کو اور اپنے سے نیچے والوں کو کعبے کے قریب نہیں آنے دیا، ارے کعبے میں لوگ جانا نہیں بلکہ دروازے کو اوپر کر دیا انہوں نے، پہلے دروازہ اس کا زمین پہ تھا، ایک ادھر سے ایک ادھر سے، لوگ ادھر جا کے نکلتے، انہوں نے قریش نے لوگ ہر کوئی نہ جائے بول کے 6-7 فٹ اوپر کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیکن اس کو کہا باقی رہنے دو چونکہ اسے فتنہ ہو سکتا ہے، تو اب تک اونچا ہی آج بھی دروازہ، سمجھے آپ؟ یہ آپ نے پیغام دیا عمل کر کے، یہ ہے، یاد رکھیں، سمجھ رہے ہیں آپ چیزوں، اسلام میں مقام نے اس بات کو سمجھ لیا، ہر مسلمان یاد رکھیں۔ آئیے فضیلت دلانے والی چیز صرف تقویٰ ہے، جو میں نے آپ کو بات رکھ دی، اللہ کے نزدیک جو تقویٰ والا ہے۔ دوسری چیز یاد رکھیں، خاندانی فخر اور غرور کی کوئی اسلام میں اہمیت نہیں۔ آئیے واقعہ سنیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جامع ترمذی کی روایت ہے، عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا، فتح مکہ ہو گئی، اب مسلمان مکہ میں چلے گئے، اور جو قریش تھے ان کی جو جتنی بھی جو تھی جو اونچی ناک بولیں گے، جو انہوں نے اپنے آپ کو اونچا سمجھا اور اسلام کے خلاف گئے اور کیا کیا نہیں کیا، بہرحال اس کے لیے آپ کو پورا ہسٹری پڑھنا پڑیں گے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچ گئے تو اس کے بعد آپ نے کیا فرمایا، لوگوں اللہ تعالیٰ نے تم سے
جاہلیت کا فخر اور غرور اور خاندانی تکبر ختم کر دیا ہے۔ لوگو کیا میری بات کو سنو، تم سے جاہلیت کا فخر، جہالت میں کرتے تھے نا کچھ فخر، غرور، ٹھیک ہے، اور خاندانی تکبر کو ختم کر دیا۔ کیا فرمایا پھر سنو، اب لوگ صرف دو طرح کے ہیں، اب صرف 2 ٹائپس آف ہیومن بینگز باقی ہے صرف۔ کون؟ فرسٹ سن لیجئے، اللہ کی نظر میں نیک، متقی، کریم اور شرف والا، مطلب نیک، متقی، پرہیزگار اور اکرام اور شرف والا، ایک فرسٹ کائنڈ آف ہیومن بینگز۔ سیکنڈ کائنڈ ہیومن بینگز بھی دوسرا، فاجر اور بدبخت، گناہگار اور بدبخت، اللہ کی نظر میں ذلیل اور کمزور، ٹھیک ہے، یہ 2 ہی لوگ بچے ہیں۔ کون؟ ایمان والے، متقی، پرہیزگار، اللہ کی نظر میں جن کا مقام ہے، اور دوسرے جو بدبخت ہے، فاجر ہے اور اللہ کی نظروں میں جو ذلیل اور کمزور ہے، وہ بچے ہیں۔ اور اے لوگوں، تم سب آدم کی اولاد ہو، مطلب لوگوں اپنی اوقات کو سمجھ لو، تم آدم کی اولاد ہو۔ اور آدم کیسے بنے ہم سب کو پتہ ہے، مٹی سے، جان لو اپنے آپ، کوئی ڈفرینسیشن تکبر نہیں یاد رکھی۔ آئیے اسی طرح اپنے گمراہ بڑوں، آبا و اجداد کے مر جانے کے بعد ان پر فخر کرنے کی اسلام نے مذمت کی۔ اور خاندانی جو نسلی رہتا نا، وہ چلتا، ہمارے پاس تو فلاں تھے، ہمارے دادا تو فلاں، ارے ہوں گے بھائی، ہوں گے، گیا اب اللہ کے نزدیک سب برابر ہے، اب مر گئے تو حساب و کتاب لگ جائے ان کا، مطلب اکاؤنٹیبلٹی شروع ہوگی ان کے، چھوڑو، ان کی قیامت آگئی ایک طرح سے۔ آپ کا کیا ہے؟ بس نسلی تکبر، تعصب، اور پتہ نہیں کیا کیا اس بنیاد پہ ہو رہا کہ وہ نیچے کھائیں گے، ہم اوپر کھائیں گے، وہ وہاں بیٹھیں گے، ہم یہاں بیٹھیں گے، وہ وہاں جائیں گے، ہم یہاں نہیں جا سکتے، ہم یہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے، کیا کیا تماشے بنا کر۔ انسانوں، انسان جیسے رہو، یاد رکھیے۔ تو گمراہ مرنے والے آبا اجداد کے اوپر تکبر و فخر کرنا، یہ یاد رکھیے مذمت والا عمل ہے۔ جامع ترمذی کی روایت غور سے سنیے، آپ نے کیا فرمایا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا، لوگوں حالت کفر میں مرے ہوئے باپ دادا پر فخر کرنے سے باز آ جاؤ، ٹھیک ہے، جو وہ تو جہنم کا کوئلہ بن چکے ہیں، جو گمراہ تھے، کفر و شرک میں مرے تھے، مت کرو ان پہ۔ لوگ کر رہے تھے بعد میں بھی، اسلام ابتدائی دور تھا، تکبر تو کہا وہ تو جل بھن گئے، ختم ہو گئے، ورنہ وہ اللہ کے نزدیک اس کیڑے سے بھی زیادہ ذلیل ہو جائیں گے جو اپنی ناک سے گندگی ڈھکیلتا رہتا ہے۔ یاد رکھیے اللہ نے تم سے جاہلیت کا فخر و تکبر کو ختم کر دیا ہے۔ اب یا تو لوگ مومن اور متقی ہے، مطلب 2 ٹائپس پھر آ گئے، 1 مومن اور متقی ہے، یا فاجر اور بدبخت لوگ ہیں۔ تم سب کے سب آدم کے اولاد ہو، اور اللہ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا، تو اپنے لمٹس میں آ جاؤ، ڈسکریمنیٹ مت کر دو۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، دوسرا پوائنٹ دیکھتے ہیں آج کا امپورٹنٹ، وہ ہے رنگ کی بنیاد پر بھید بھاؤ کرنا، اسکن کلر، رنگ سے۔ اور یہ بنیاد پہ تو کیا کیا ہے، بلیکس، وائٹس، براؤنس۔ براؤن کیا مطلب، آپ کو ایشینس کو براؤن بولتے ہو، وائٹ بولے تو یوروپین امریکن، بلیک بولے تو ہمارے جو ہے افریقی بھائی ہے نا۔ اسلام کے نزدیک کوئی بلیک، کوئی وائٹ، کوئی براؤن کی وجہ سے آئیڈینٹیفیکیشن، اللہ کے پاس کوئی مقام نہیں، یاد رکھ لو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود جو وائٹ نہیں تھے، آپ کا کلر گیہواں تھا، گیہواں، براؤن بول سکتے ہو اسے۔ بلال رضی اللہ عنہ بلیک، ہاں، اس کے علاوہ کئی صحابہ تھے وائٹ تھے ایک دم، ہے نا، کوئی فرق نہیں پڑتا کلر کے بیسس پہ، تو فرق کرنا ہی نہیں کبھی، یہ تو ہمارے پاس بن چکا ہے، کیا گورے ہے تو اچھے ہوں گے، کیا کالا ہے تو براؤن ہو، گورے ہے تو مالدار ہوں گے، کالے تو غریب ہوں گے، کالا اور مالدار کیسے ہو سکتا ہے، کالا رہنا رہا کیسے ہو سکتا ہے، اور گورے تم باہر نہیں گئے آج تک، کیسے ہو سکتا ہے، مطلب لوگوں نے کلر کی سپریمیسی کریٹ کر دی یار، حد ہوتی ہے۔ براک اوباما جو ہے پریسیڈنٹ بنتے ہیں امریکہ کا، اور ہیڈنگز کیا آتی ہے معلوم ہے آپ کو، واشنگٹن پوسٹ کی اور دیگر اخباروں کی، بلیک ان وائٹ ہاؤس، مطلب یہاں گر بھی گئے تو ٹانگ اونچی رکھنا بولتے ہیں اس کو، مطلب ہم نے اگر لا کے تم کو بٹھا تو یہ بھی احسان ہی ہے وائٹ ہاؤس میں۔ ویسے وائٹ ہاؤس کو وائٹ ہاؤس کہا اس لیے جاتا تھا کہ انہوں نے بلیکس کو ہمیشہ اس سے دور رکھا اور صرف وائٹ جا سکتے تھے، اسی کو کہتے ہیں وائٹ ہاؤس۔ صرف کلر کی وجہ سے وائٹ نہیں ہو، وہ گوروں کے لیے بنا تھا صرف، کہ صرف پریزیڈنٹ گورے رہیں گے اور صرف گورے لوگ اندر ہیں، کوئی آفیشل کوئی کالا نہیں چنا جاتا تھا۔ تم نے آج آزادی دی ہے، تم دنیا کو علم بردار بن کے بتا رہے ہو ہم بہت دنیا کو آزادی دے رہے ہیں، ارے تم نے کچھ نہیں کیا ابھی، آج بھی تم بلیک اور وائٹ کرتے، آج بھی تم جو ہے جو بلیک سے ان کی لائف میٹر نہیں کرتی تمہارے لیے، آج بھی ان کا مارنا اور قتل کرنا تمہارے لیے عام ہے۔ اب میں واقعات اگر سناؤں گا نا، دھجیاں اڑ جائیں گی، آنکھ پہ کانٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیا کیا واقعہ سناؤ جو صرف اسکن کلر کے ظلم، ان بلیکس کو امریکہ کے اندر یہ حال تھا، یہ بلیکس یاد رکھیے، یہ بلیکس کا کبھی اسلام نے ان میں فرق نہیں کیا، مسلمانوں نے پورے افریقہ پہ حکومت کی، کبھی آپ کو کوئی تمیز نہیں ملیں گی، بلیک کے ساتھ الگ سلوک ہوا، تمیز نہیں ملیں گی آپ کو ایک بار۔ بڑے بڑے صحابہ بلیک تھے، یاد رکھیں، مطلب نسل حبشی تھے، فارسی تھے، عربی تھے، رومی تھے، معلوم آپ کو جو ہے، اسی طرح الگ الگ مذاہب کو مان، الگ الگ علاقوں کے رہنے والے، کوئی تمیز نہیں اس کے۔ تم نے اتنا فرق، کیا کیا فرق ہے، میں اگر مثالیں دوں اسی کو انتہا نہیں۔ بلیک لائفز میٹر، یہ ابھی جو چلا واقعہ جو ہوا، ایک آدمی کو مار دیا گیا، آپ کے لیے مثال ہے، آج بھی آپ بول رہے دنیا کو لبریٹ کرے، ارے اپنے آپ کو لبریٹ کر لو، اس سے بڑی اور کوئی چیز، اپنے آپ کو تو آزادی کر لو، ذہنی آزادی تو دو، جس میں تم نے مالداری کی وجہ سے، قومیت کی وجہ سے، جسم کے رنگت کی وجہ سے مجھے نہیں سمجھتے تم۔ بیچارے بلیکس کو ہلکا، نوکر، غلام، رب کا خیر جن پر پڑ رہا ہے یہ کہا گیا، اس لیے بولے کالے ہو گئی، یہ کہا آپ نے لوگوں، آپ نے یہ ظلم کیا بلیکس کے اوپر کہ 14 سال کے ایک بچے کو، جس کو تو جوینائل کوڈ کے اعتبار وہ کرنا چاہتے، 14 سال، پچھلے صدی کی بات کہہ رہا ہوں، 14 سال کے بچے کو الیکٹروڈکٹ کر کے انہوں نے قتل کیا، اس کو سزائے موت سنائی، بعد میں موت کے بعد پتہ چلا کہ اس نے جرم کیا ہی نہیں تھا، 2 گوری لڑکیاں مر گئی،
تو الزام آ گیا چونکہ وہاں کھیل رہا تھا تو بولے اس نے مارا ہوں. یہ بھی بچہ ہے 14 سال کا. کیس چلایا گیا اور 14 سال کی عمر میں اس کو الیکٹروشاک کر کے مار دیا گیا. سزائے موت سنائی گئی کرنٹ کے ذریعے چیئر پہ بٹھا کے. 14 سال. ہاں آپ ہم کو بولو گے انسانی آزادی, انسانی برابری, مساوات, عورتوں کی آزادی؟ ارے اپنے ذہن کو تو آزاد کر لو. 14 سال کے بچے کو تم نے قتل کر دیا اور بعد میں اس کے مرنے کے بعد تم کو فائنڈنگز پتا چلتی کہ اس نے ان کو قتل ہی نہیں کیا تھا. دونوں کیا ظلم ہے. کالے لوگوں کو ان کے جسم کے اعضاء کو, آرگنز کو لینا, چرانا جائز سمجھتے تھے. معلوم میں کیسز امریکہ کی بتا سکتا ہوں جب کالے لوگ جو ابڈکٹ ہو گئے, غائب ہو گئے اور بعد میں ان کی کڈنیوں کے بغیر ملے, بعد میں ان کے پھیپھڑوں کے بغیر ملے, ان کے آرگنز کو نکال کے اپنے وائٹس کو لگا دیا گیا اور ان کی لاشوں کو پھینک دیا گیا. تم یہ ہم کو آزادی کی بات کرتے ہو جو صرف کلر کی بنیاد پہ فرق کرتے ہو. ہم نے تو کلر کی بنیاد پہ کبھی تمیز اور فرق ہی نہیں کی. سمجھ رہے آپ؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے سودا رجنہا, ڈیل ڈال والی لہیم شہین. کچھ بیویوں کا رنگ کم ہے تو کچھ بیویوں کا رنگ جو ہے زیادہ ہے. تمیز نہیں کی گئی کہ یہ ایسا ہے تو اس سے یہ ہوگا, یہ ایسا ہے تو اس سے اسٹیٹس. کبھی نہیں, کبھی. اس بات کو سمجھ لیجیے. 14 سال کے بچے کو مار دیا آپ نے. آرگنس ان کے چرا لیا کرتے تھے بلیکس کے. رپورٹس موجود ہے. میں ہوائی باتیں نہیں کر رہا ہوں. ارے آپ نے تو بلیکس کو زندہ جلایا بھائی. پرانی بات نہیں کر رہا ہوں, نیوز پیپر کی رپورٹنگ سے واقعات پڑھے کہ بلیکس کو لا کر ان کے گھروں میں زندہ جلایا گیا اور مرتے ہوئے انسان کے جسم کی اعضاء نکالے گئے اور اعضاء کو سووینئرز کے طور پر, ایک علامت کے نہیں, سووینئر کس کو دیتے ہیں آپ جب کسی کو چھوٹی سی علامت دیتے تاکہ یاد رکھو. ایسا میں سفر سے آیا تو میں نے کی چینس لایا جو سووینئر آپ کو دیا کہ یاد رکھو میرا ٹور تھا امریکہ کا, پھر یہ لیجیے. تو آنکھیں, اس کے معدہ, اس کے پھیپڑے, اس کے آتے نکال کے لوگ گھر لے گئے. حتیٰ کہ رپورٹ تو یہاں تک اخبار کی کہ بعد میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑ دیا گیا جو پارٹس باڈی کے نہیں جلے تھے, انہوں نے لے کر اس کو آگ لگا کے اس میں ڈال کے جلایا, جو بچ گئے تھے پورے نہیں جلے. آپ ہم کو آزادی کی بات کرتے ہیں, آپ دنیا کو آزادی دیں گے. آپ عورتوں کی آزادی بات کریں تو ہنسی کی بات ہے. آپ کو اپنا گھر تو دیکھیے, اپنا دامن تو جھانک کے دیکھیے. لوگوں کو جلایا آپ نے زندہ, ان کے آرگن چرایا آپ نے خالی رنگ کے کلر کی وجہ سے. آپ نے ان کو غلام سمجھا ان کے رنگ کے کلر کی وجہ سے. واقعات اتنے بہرحال میں بیان بھی نہیں کر سکتا ہوں. آپ کے سامنے یاد رکھیے, آپ ہی کا تو ملک تھا جس سے فوٹوگرافی آ چکی تھی اور اس کے بعد آج بھی رپورٹس موجود ہے. نو ڈاگز, نو نیگروز, نو میکسیکن الاؤڈ. تو یہ نو ڈاگ تو سمجھ میں آئے, پیٹ ہے کتا, لوگ ڈرتے ہیں. نو نیگرو مطلب نو بلیک, نو میکسیکن. کیوں؟ میکسیکن کو نسل کی بنیاد پہ, نیگروز کو رنگ کی بنیاد پہ آپ نے تمیز کی. ہم نے کبھی نہیں کی. عرب اور عجم کا فرق, عرب سے نان عرب کا فرق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, صحابہ نے, تابعین نے, یا بنو امیہ نے, بنو عباسیہ نے, اور مسلمانوں کی خلافتیں گزری اور اس کے بعد بادشاہتیں گزری دنیا میں. ایک بار تو تمیز بتا دو آپ کہ کسی نے تمیز کیا مذہب کے بنیاد. دنیا میں کبھی یہودی اگر خوش رہے نا, ان کی تاریخ کا گولڈن پیریڈ وہ اندلس کا ہے جب مسلمان اسپین میں گئے, اور سب سے بدترین وقت ان کے تاریخ کا جب مسلمان اندلس سے ختم ہوئے. تو یہودیوں کو اور مسلمانوں کو دو ہی آپشن تھے, یا تو زندہ رہنا ہے تو عیسائیت قبول کرو, نہیں تو جلا کے مار دی جاتے. جس نے قبول نہیں کیا سب کو ہر اتوار جلا کے مارا جائے. آپ کیا بتائیں گے ہم کو؟ آپ کی تاریخ اندھیروں میں بھری ہوئی ہے, اندھیروں میں بھری ہوئی. ٹھیک ہے, اسی طرح کلرڈ لوگ پیچھے جائیں گے. کالے لوگوں کے اگر آزادی ملی ہوئی تو ہوٹل سے پیچھے جگہ ہوتی تھی, وہاں کھانا. ان کے انٹری کے دروازے الگ ہیں. ڈرنکنگ کے لیے سائن بورڈز ہوتے تھے, وائٹس کلرڈ, مطلب وائٹ ہوتے تو گورے, کلرڈ سے مراد بلیک اور دیگر لوگ یہاں پئیں گے پانی. آپ نے تو تمیز. اپنے ملک کے عزیز کی کیا کہانیاں سناؤں. اگر اپنے ملک کے عزیز کی کہانیاں سنانے بیٹھوں گا تو دن بھی نہیں بھریں گا. تھوکنا نہیں ہے آپ کو کہیں بھی, تو آپ کو اپنا انڈا لے کے گھومنا ہے, کچھ ذات والوں کو تھوکنے کے لیے. آپ کے پیروں کی وجہ سے نحوست آتی تو آپ کو جھاڑو باندھ کے گھومنا ہے پیچھے, تاکہ آپ چلے تو پیر قدم کے نشان مٹ جائیں. کیا ظلم تھا. آپ تعلیم نہیں حاصل کر سکتے اس لیے کہ آپ چھوٹی ذات سے. آپ یہاں داخل نہیں ہو سکتے, وہاں بیٹھ نہیں سکتے, یہ کھا نہیں سکتے, وہ پی نہیں سکتے, کامن باتھ رومس یوز نہیں کر سکتے, کامن ٹوائلٹس یوز نہیں کر سکتے, کامن جگہوں پہ پانی نہیں پی سکتے. کیا کیا تمیز لگا دو. آپ نے تو جل کے کلر کے بیسس پہ کر اور ٹیکسز بھی لگا دیا, لگا نہیں لگا. اس سے بڑی کیا میں تم کو واقعہ سنوں, آپ کو خالی سمجھ لیجیے اس واقعے کو. میں اب یہ جو ہے نا, بہت اس کو کہتے ہیں, بہت اس کو کہیں گے ایک ایسے زخم ہے جس کو میں پھر سے ہرے نہیں کرنا چاہتا. لیکن آپ نے صرف کچھ لوگوں کی ذات اور پات کی بنیاد پہ ان کی عورتوں کو بلاؤز پہننے کی بھی اجازت نہیں دی. میں آپ کو تاریخی حوالے دے سکتا ہوں. بیچاریاں ساڑی تو پہنتی تھی لیکن بغیر بلاؤز. یہ تاریخ ہے. اور ظلم پر ظلم, ستم پر ستم تو یہاں تک کیا گیا. کیرلا کا مشہور واقعہ ہے, تاریخی واقعہ پڑھ لینا کہ چھوٹی ذات کی عورتوں کو ان کے سینے کے وزن کے برابر ٹیکسز دینا پڑتے تھے. سمجھ رہے ہیں, بلاؤز پہن نہیں سکتی تھی, اور ان کا جو چیسٹ کا سائز ہوتا تھا, بہت موسٹ پریسائسلی جا رہا ہوں, بریسٹ کے سائز کے حساب سے ویٹ کا ٹیکس دینا پڑتا تھا, جس کے لیے ایک آدمی آ کے اس کو ہاتھوں سے ناپتا تھا. تو واقعہ آپ کو یاد ہوگا, ایک عورت نے اس چیز سے تنگ آ کر, جب اس کے پاس یہ کرنا ہے, انہوں نے اپنے دونوں سینے کو کاٹ کے وہاں رکھ دی, مر گئی. اس کے بعد وہاں سے ایک بغاوت شروع ہوئی, کہا کہ اب ہم اس کا ٹیکس نہیں دیں گے. کیا کیا ظلم کیا یار لوگوں کا, کیسے کیسے ظلم تھے. پھر آپ ایک ریلیجن کو آج بدنام کر رہے ہیں جو 1450 سال سے اپنی روشنی سب کو دیتا چلا آ رہا. ابھی ڈسکرمنیشن انسانوں کی بنیاد. آپ کوئی ایک آدھ سڑے ہوئے ذہن کا ایک آدھ بادشاہ نے کبھی ایک آدھ ظلم کیا ہوگا تو آپ پورے اسلام کو الزام نہیں لگا سکتے. یہ تو ہماری تاریخ میں وہ اکا دکا 1% ہی واقعات. یہاں تو ماسس کو صرف ریلیجن کی وجہ سے ایکسیکیوٹ پرسیکیوٹ اور برباد کر دیا گیا.
پورا اسپین میرے پاس مثال ہے اس کی. ریکانکویسٹا کے نام پہ یہود اور مسلمانوں کو جلایا گیا زندہ. آپ کیا تمیز کی؟ تو رنگت کی بنیاد پہ آپ تمیز کی. اسلام میں نہیں. بلال جو کالے رنگ ہے، بلیک میں سے افریقہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صلاح کار ہے، خاص دوست ہے، ہر جگہ ساتھ موجود ہے. اذان پہلے جب دی جا رہی تھی کعبے پہ چڑھ کے دے رہے ہیں. کیا نہیں ہے. زید بن حارثہ یہ بھی غلام تھے. ان کے بیٹے جو اسامہ کے بارے میں آتا ہے یہ بھی چونکہ افریقن نسل کے تھے یہ، تو ان کے بیٹے بھی اسامہ جو اللہ کے رسول کے چہیتے، کبھی ادھر حسن ہے تو ادھر اسامہ ہے، اور اسامہ کالے تھے روایت میں آتا، چپی ناک والے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے مانو بہت پسند کر. اس لیے تو ایک بار لوگ آئے اور کہا کہ اسامہ تم جا کے سفارش کرو کہ ایک عورت کو چھوڑ دینا، کیونکہ تم چہیتے ہو تو شاید مان لی جائے. سفارش کے لیے بھیجا. کتنی نزدیکی تھی نبی اکرم. تو کلر کی بیسس پہ اسلام نے نہیں. کلر کا تو کوئی وجود ہی نہیں ہمارے پاس. تقویٰ اصل چیز ہے جو اللہ کا اور بندے کا معاملہ ہے. تو میرے پاس تو بہرحال بھائی اتنی لسٹ ہے، میں آپ کو دے بھی نہیں سکتا، میں چاہ بھی نہیں رہا. بہرحال کچھ باتیں تو بتا دیا اسلام میں، لیکن اس کی کوئی وجود نہیں. یاد رکھیے صحیح مسلم کی روایت ہے، غور سے سنیے. اللہ چہروں کو نہیں دیکھتا، دلوں کو دیکھتا ہے. یاد رکھیے کیا روایت کے الفاظ ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کو، شکلوں کو اور مالوں کو، جسموں کو، شکلوں کو اور مالوں کو نہیں دیکھتا، طرف نہیں دیکھتا، وہ تو صرف تمہارے دلوں اور عمل کو دیکھتا ہے. خلاص. اور عمل، نہ شکل دیکھی جا رہی ہے، نہ جسم دیکھا جا رہا ہے، نہ کیا اسٹیٹس ہے، نتھنگ. یہ بس دیکھا جاتا ہے. اور پھر نیت کے بعد عمل، دلوں کو اور عمل کو. اس سے پتہ چلا پہلے انٹینشن صحیح ہونا ضروری ہے، پھر عمل بھی. دل اور عمل بس خلاص. آئیے رنگ وغیرہ کی بنیاد بنا کر کسی کا مذاق اڑانا شریعت میں حرام ہے. یہ تو قرآن میں اللہ نے فرمایا سورہ حجرات سورہ 49 آیت نمبر 11 کے اندر، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے. ہو سکتا ہے اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اللہ کے نزدیک تم سے بہتر ہو. تو آپ رنگت کے مذاق اڑا رہے ہیں. ارے کتنے کالے رہتے رہے وہ، ارے کتنے فلاں رہتے رہے، ان کے دانت اور ان کا چہرے کلر دیکھ کتنا کنٹراسٹ رہتا ہے. کیا ضرورت ہے کمنٹ دینے کی؟ آپ کو آپ اپنے آپ کو دیکھو، اپنی شکل و صورت کو دیکھو، اپنے علم اور اپنے تجربے کو دیکھو، اپنے نالج کو اور اپنے ڈگریز کو دیکھو. اور آپ کس سے کمپیئر کر رہے ہیں اپنے آپ کو؟ خامخواہ کیوں ہی کمپیریزن؟ اس کے پاس بھی لاکھ فضیلتیں آپ کے مقابلے میں. آپ یہ کہیں گے میری رنگت اگر اس سے اچھی ہے تو وہ کہیں گا میں جینیٹیکلی تم سے اسٹرانگ ہوں. گوروں کے مقابلے میں آپ دیکھیں کالے کھیل میں کیسے رہتے آگے، کہ اچھے گورے ملکوں کو مجبور ہو گئے کہ ورلڈ کپ لینا ہے تو کالوں کو داخل کرو. کالے جو میں تن سے نہیں بول رہا ہوں، صرف ان کو بتانے بول رہا ہوں کہ وداؤٹ بلیکس تو آپ ورلڈ کپ بھی جیت نہیں سکے. میرا چیلنج ہے. ہاں، چونکہ آپ کو معلوم ان کی ایتھلیٹک جو وہ ہے، ان کی باڈیلی جو طاقتیں ہیں وہ آپ اچیو بھی نہیں کر سکتے، خواب میں سوچ بھی نہیں سکتے جو کر سکتے. ہر قوم کے پاس بھیا بہت کچھ ہے. کسی کو کس پہ فضیلت نہیں، اللہ پر صرف تقویٰ ہے. کوئی کسی پہ اپنے آپ کو شان نہ بگارے، اپنے آپ کو افضل نہ سمجھے. آئیے رنگ کی بنا مذاق اڑانا منع ہے. کالے کو گورے، نسل پرستی کو چھوڑنا. انسانیت کی صرف دو جماعتیں، کالے گورے کوئی جماعت نہیں اسلام میں. انسانیت کی صرف دو جماعتیں. کون سی جماعتیں؟ سنن ترمذی کی روایت میں نے آپ کو رکھ دیا تھا نا. ایک وہ لوگ جو مومن اور متقی پرہیزگار ہے، اور ایک وہ لوگ جو فاجر اور گناہگار ہے. بس دو ہی ٹائپس کے لوگ ہیں. انسانیت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بانٹ دیا. اب کوئی تھرڈ ٹائپ نہیں ہے اس کے اندر کہ میں گورا ہوں تو میری تھرڈ ٹائپ ہے، وہ کالا ہے تو اس کی نہیں. آپ یا تو نیک لوگوں میں سے، چاہے گورے ہو، چاہے کالے ہو، چاہے براؤن ہو، چاہے یہ ہو، چاہے وہ ہو، مرد و عورت ہو. اور یا تو آپ برے لوگ ہیں، چاہے پھر کالے ہو، گورے ہو، بلیک ہو، براؤن ہو، مرد و عورت، سب کیٹاگرائز صرف دو ہی ہیں. اچھے اور برے لوگ کے علاوہ کوئی لوگ نہیں انسان میں. ساری تمیزوں کو، امتیاز کو اسلام نے ختم کر دیا. اسی طرح تیسرا آج ہم دیکھیں گے ڈسکریمنیشن جو لوگ کرتے ہیں، جو برائی کے تحت جو لوگ کام کیا جا رہا ہے اس میں ہے کہ زبان اور علاقے کی بنیاد پر بھید بھاؤ. زبان، لینگویج، ریجن اینڈ کنٹری کے بیسس پر ڈسکریمنیشن. یاد رکھیے. تو اب میں اس کو کیا بولوں آپ کو؟ انگلش لینگویج بولنے والا، دیکھیے قرآن کی لینگویج تو عربک ہے، اس کے بعد بھی کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ عربک بولنے والا افضل ہے. ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سوچے تو ایسا کہیں نہیں کہا گیا. یہاں ہے کہ عربک بولنے والا مطلب انگلش بول رہے ہیں، ان کو انگلش آتی، ان کا احترام کرو. کیوں؟ انگلش آتی ہوں. ارے واہ، انگلش نہیں آتی تو ان کی عزت نہیں ہوتی دنیا میں؟ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. انگلش ایک صرف لینگویج ہے، لینگویج کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. کوئی اس کی فضیلت نہیں ہے، کوئی اس کی افضلیت نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے، کچھ جگہ کورسز کے لیے، کچھ جگہ انٹرویو کرائٹیریا ہو سکتی ہے سب. اور میں آپ کو بتا دوں سب سے اچھے انگلش بولنے والے آپ کو وہی ملیں گے جو انگلش نہیں ہوتے پیدائش. ان کی گرامر دیکھ لیجئے، ان کی لینگویج دیکھ لیجئے، ان کا کنسٹرکشن آف سینٹینسز دیکھ لیجئے. اچھوں کو پانی پلا دیتے ہیں. یہ انگریزوں نے خود تاریخ موجود ہے، انگریزوں نے خود دیکھا. یہ جب ایک انڈین بولے گا نا انگلش سیکھ کر، تو اس کا کنسٹرکشن آف سینٹینسز لینگویج ہلا دیتی ہے لوگوں کو. یہ ہر جگہ یہ ہے، کوئی افضل نہیں ہے اس سے. لینگویج سے کوئی افضل نہیں ہوتا، بتانا چاہ رہا ہوں. مطلب جس کی زبان ہے ان کی بھی چھکے چھڑا دی لوگوں نے جن کی زبان نہیں تھی بول بول کر. تو ایسا نہیں ہے. ایسا کچھ بھی نہیں کہ لینگویج انگلش بولے تو آپ اچھا، ایسا کوئی نہیں، سوچی مت ہے. اچھی بات انگلش بولنا ہے، کمیونیکیٹو لینگویج ہے، لینگویج آف سائنس ہے آج کے دور میں، تو یوز کیجیے آپ، منع نہیں ہے. لیکن انگلش آتی بول کے سینہ چوڑا اور 2 فٹ لمبا ہو گیا، ادھر سینہ چوڑا چل رہا، ایک دم ٹائٹ چوڑا. کیوں؟ سلام کرو، انگلش آتی ہے اس کو. اگر انگلش کی وجہ سے تو سلام چاہ رہا ہے میرے بھیا، تو پھر تو ایک گراؤ اور گھنونا انسان ہے. تو نے صرف ایک زبان کی بنیاد پہ وہ کر دیا. کیونکہ دنیا کی ایسی بھی زبان ہے جو بڑی جٹل ہے، مشکل ہے، اس میں بڑے بڑے مطلب ریلیجیس ٹیکسٹ ہے، ڈاکیومنٹیشن ہے، اس کے اندر جو ہے ہسٹری موجود ہے، اس کے اندر اس زمانے کی سائنس اور کیا کیا نہیں یار. ہاں، تو آپ یہ سب دیکھو لینگویج کی بیسس. اسی طرح علاقائی تفرق تو کیا ہے؟ اگر ایک محلے سے لے لو تو یہ محلہ ہمارا محلہ افضل ہے ان سے، ہمارے محلے کو گیٹ ہے، وہ لوگ نہیں گھسنا بولے.
پھر محلے کے بعد شہر کے شہر ڈسکریمنیشن. آپ وہاں سے میں پولا شہر سے, بڑی بات ہے, السلام علیکم, آپ وہ شہر سے آئے, چونکہ یہ شہر میں تو کوئی ویسا نہیں جیسا آپ نے, سب چھوڑ دو, یہ فالتو باتیں ہیں, سمجھ رہا. یہ جس کو بولتے ہیں نا تکبر کرنے والا آدمی ذلیل ہی ہوتا ہے دنیا. اس کے بعد ہم امریکہ سے ہیں, ہم یورپ سے ہیں, تو ٹانگ اونچی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں امریکہ یورپ سے ہونے, کیونکہ وہاں جانے سے کوئی جنت کا سرٹیفکیٹ, حق پر ہونے کی دلیل, ستے پر رہنے کا کوئی سرٹیفکیٹ تو ہوتا نہیں آپ کے پاس, سمجھ رہے آپ بات. ریزن کیا تکبر کا, یہ ایک نیشنلٹی جیسے کئی نیشنلٹیز ہیں, ختم, فنش, کچھ بھی نہیں سے زیادہ. لیکن کیا ڈسکرمنیشن, اللہ اللہ اللہ, یوروپین ہے, امریکن ہے. میں گلف چلا گیا تو میں تھوڑا ٹائٹ چل رہا ہوں, انہیں یوروپین آیا تو گلف والا ڈھیلا پڑ جاتا, انہیں اور ٹائٹ چلتا ہوں. انہیں امریکہ سے آ گیا تو یوروپ والا تھوڑا ڈھیلا پڑ جاتا, انہیں اور ٹائٹ چلتا. پھر یوروپ ہے تو یوروپ کے اندر کون سے, ہنگری سے, یو کے ہنگری, یوروپین کنٹری. ڈسکرمنیشن کا لیول دیکھیں. پھر یو کے میں بھی اگر آپ چل جائیں گے تو وہاں بھی ہے انگلش, اسکاٹش, اسکاٹ لینڈ میں جو رہتے ہیں نا, انڈین ہو, پاکستانی ہو, کوئی بھی ہو, وہ اپنے آپ کو ان کی ٹانگ اونچی رہتی ہے. اچھا یہ دونوں اپنے آپ میں لڑا تو دوسرا بولتا ہے باولو آئرش الگ, آئرش یو کے اندر الگ, ویزے میں نہیں آتا. آئرش آئرلینڈ کا ویزا الگ لینا پڑتا, صرف ناردرن آئرلینڈ آتا, آئرلینڈ ملتا آپ کو ویزے میں آتا. انگلینڈ, اسکاٹ لینڈ, ناردرن آئرلینڈ, نیچے ساؤتھ آئرش بولتا ہے آئرش, ادھر آنے نہیں, ادھر تم ادھر چھوٹ چھاٹ انگلش. اور وہ کیا تماشا ہے یار, ایک ملک کے پھر 3 حصے, پھر یوروپ کے. آپ دیکھیے یہ ہو رہا ہے بھائی, یہ سب ہو رہا ہے. کہاں تک جائیں گے یہ سب چیزیں لے کر, یہ نسل پرستی, قوم پرستی, یہ سب جس کو بولیں گے نا, یہ سب معبود بنا دیا ہم نے اس کو. تو رنگ کی بنیاد پر, زبان کی بنیاد پر, علاقوں کی بنیاد پر اسلام میں کچھ بھی نہیں. اب زبان اور علاقے کیا ہے ہماری, اس کو سمجھ لے خالی, ہمارے رنگ کیا ہے ایک آیت میں سمجھ لے خالی, سمرائز کر دیا اللہ نے قرآن میں. سنی آیت کیا ہے, سورہ روم سورہ نمبر 30 آیت نمبر 22 میں اللہ نے فرمایا کہا وَمِنْ آیَاتِهِ خلق السماوات والارض, اللہ کی آیتوں میں سے کہ اس نے آسمانوں اور زمین کو. پھر سنیے کیا مانا, واختلاف السنتکم, اور تمہارے زبانوں کا اختلاف, یہ الگ الگ زبانیں تم جو بولتے ہو نا, یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں سب. پھر کیا فرمایا, السنتکم والوانکم, اور تمہارے رنگ بھی اللہ کی نشانیاں ہیں, کوئی کالا ہے, کوئی گورا ہے, کوئی براؤن ہے, کوئی لال بھی. آپ نے دیکھے لال لوگ, ساؤتھ امریکن دیکھے تم, ریڈش کلر ہوتا ہے ان کا, سب اللہ کی طرف سے, کچھ بھی اس میں بنی, کوئی پیلا بھی ہو سکتا ہے اللہ کی طرف سے. تو تمہاری زبانیں, تمہاری رنگت صرف اللہ کی نشانیاں ہیں کہ دیکھ کے تعریف کو اللہ نے کیسی کیسی مخلوق بنائے. اب دیکھو سب انسان اگر ایک جیسے ہو جاتے تو کیسا ہوتا تھا, آپ اندازہ لگاؤ, ایک جیسے پورے, کہاں مشکل ہو جاتی تھی. عبداللہ عبدالرحمان اپنے بچوں کو پہچاننا مشکل, ایک جیسے چھوکے دونوں, بچپن میں سمجھ میں آ رہا تھا ہائٹ کی وجہ سے, اب دونوں بڑے ہو جائیں گے, کیسا پہچاننا ہے, خود ابا کو کیسے پہچاننا آپ چچا سے, پورے انسان ایک جیسے, کلر میں ایک جیسے, شکل میں, صورت میں. تو ڈیفرنسیشن سے تعریف کرو اللہ کی, اس کی بڑی آنکھ ہے, اس کی چھوٹی آنکھ ہے, اس کی بڑی ناک, اس کی چھوٹی ناک, اس کی نکنیاں کیسی, اس کی فلاں, اس کے کان کیسے, اس کے الحمد سبحان اللہ, سب کو اللہ نے الگ, سب کو جو چیز نہ ہوگی, یہ اللہ نے تفرق کیا تاکہ آپ پہچانو. سوچو پورے انسان ایک رنگ کے اور ایک جیسے, آپ سمجھے اللہ میں جو بول رہا ہوں, کیسی دنیا ہو جائیں گی, سمجھ رہا. کسی نے آ کے کسی کو قتل کر دیا, کس نے کس کا کیا بتاؤ, قتل کرنے والا خود بول رہا میں یہ تھا جس کا ہوا, صورت دونوں کی جیسی ہے, بتاؤ. اللہ نے جو فرق کیا, سمجھ رہا اس کی حکمت, تو اس سے تعریف کرو اللہ کی. کیسی کیسی زبان ہے, ایک ہی لفظ کو کتنے زبانوں ماں کو بولتے ہیں آپ, ماں ہے نا, اماں, امی, انا, امی, اتنے لفظ ہیں, کتنے لفظ ہیں. باپ کے لیے کتنے, باپ, ڈیڈی, پا, کتنے لفظ یوز ہوتے ہیں, ہر زبان کا الگ, پاپا ہے نا, ابا, ابھی, کتنے لفظ ہیں, سب ایک ہی چیز کو کرتے ہیں, اللہ کی نشانیاں ہیں. اچھا یہ بھی نہیں کہا کہ عربی اس میں افضل ہے, اس کی کچھ بھی نہیں کہا, ساری زبانیں اللہ, کیونکہ ہر زبان میں نبی آئے, ہر زبان میں کتابیں آئی ہے. آخری نبی چونکہ عربی تھے, اللہ کی سنت تھی, جو نبی جس قوم سے ہوتا وہی زبان میں کتاب ہے. سمجھ رہا بات, سمجھو اس چیز کو. اسلام نے تو عربی کو بھی کوئی فضیلت نہیں دی بھائی, عربوں کو بھی کوئی فضیلت نہیں بھائی. کیا دین ہے, دیکھ کتنا عالمی ہے اس کا میسج, جبکہ آیا تھا عرب کے علاقے کے اندر, لیکن میسج کتنا یونیورسل دیکھے گیا. تبھی ایسا نہیں کہ بعد میں مسلمان مینیپولیٹ کر کے اس کے میسج کو یونیورسل بنا دیا, تو بھائی یہ کاٹ دو, یہ کاٹ دو. آلریڈی اتنا یونیورسل میسج ہے کہ ہم خود اس کو کبھی کبھار سمجھ نہیں پا رہے, انٹرپریٹ نہیں کر پا رہے, ان دا سینس کی بول تو رہے لیکن عمل نہیں کر پا رہے. کالے گورے کا فرق نہیں, پھر شادی میں وہی گورا 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 مر رہے, اس کے لیے وہی مسئلہ ہے. تو بول رہے لیکن سمجھ نہیں پا رہے. لیکن مذہب تو عالمی ہے, میسج تو عالمی. آئیے چوتھا ہمارا جو پوائنٹ تھا آج کا, پیسے اور ماں, جس کو فائنانس, اکنامی اور سوشل اسٹیٹس کی بنیاد پہ اونچ نیچ, ڈسکرمنیشن, یہ بھی بڑا خطرناک ہو چکا ہے ہمارے پاس. دیکھیے آپ, مالدار اچھا, غریب برا, گورا اچھا, کالا برا, وہ سوسائٹی والا اچھا, یہ برا, پیسہ سب کچھ اچھا ہی لاتا ہے, فائنینشیل اسٹیٹس ہے تو میں اونچا, تیرا نیچے ہے تو تو میرے سے نیچا. اسلام میں کوئی اونچ نیچ نہیں ہوتی. عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ, اتنے مالدار صحابی, اتنے مالدار صحابی, اتنے مالدار صحابی کی جس کوئی امتحان, کوئی امتحان, ملینز میں, یا جس کو کہتے ہیں بلینس آف روپیز اس زمانے کے وہ چھوڑ کر گئے اپنے وراثت میں, صرف اتنے مالدار. لیکن روایت میں آتا جب دوسرے صحابہ میں بیٹھتے, غلام صحابہ کے ساتھ بیٹھتے, اپنے غلاموں نوکروں کے ساتھ بیٹھتے, تو کوئی پہچان نہیں پاتا عبدالرحمن کون سا اس میں سے, اگر جو جانتا نہیں تھا پہلے سے کہ عبدالرحمن ابن عوف کون ہے. ویسے بیٹھے ان کے ساتھ, بیٹھے ان کے ساتھ کھا رہے, پھر ان کے ایسا لباس,
پہچان نہیں سکتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے روایتوں میں آتا ہے کہ اگر آپ صحابہ میں بیٹھے ہوتے اور کوئی نیا آدمی آتا تو نہیں پہچان سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے, چونکہ کوئی اسپیشل اسٹیٹس نہیں, کوئی اسپیشل گدی نہیں تھی آپ کی, کوئی اسپیشل تکیہ نہیں تھا آپ کا, کوئی اسپیشل جگ نہیں تھا آپ کا, کوئی اسپیشل ہتھیار نہیں تھا آپ کے پاس, کچھ بھی اسپیشل جس سے پہچاننے کے اسٹیٹس ہے آپ کو جہاں جگہ ملتی ہے آپ وہاں بیٹھ جایا کرتے تھے, فنش. یہاں تک کہ ایسا بھی نہیں تھا کہ سب صحابہ نیچے مٹی پہ تو آپ کو چٹائی بچھا کے آپ وہاں, نہیں, کچھ بھی نہیں تھا اس پہ. تو عام آدمی پہچان نہیں پاتا, اس کو آ کے بولنا. روایتوں میں سنا آپ نے ایک آدمی یہاں چلانے لگا تم میں محمد کون ہے, تم میں محمد کون ہے, پہچانتا نہیں تھا نا. اور اتنے عام لوگوں میں وہ ڈھونڈا بادشاہ کا ہے, بادشاہ دکھتا ہی نہیں تو بولنا پکارنا پڑ رہا اس کو. ایسے لوگ, کوئی ڈسکریمنیشن پیسوں کی وجہ سے, سوشل اسٹیٹس. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی کی اسٹیٹس کیا ہوتا ہے اس کو نہیں پہچان سکتا کوئی عام لوگوں کو. صحابی عبدالرحمن مالدار صحابی, کوئی نہیں پہچان سکتا. اگر آپ عثمان بن عفان لے لے, اتنی مال و دولت جب یہ خلیفہ بنے ان کے اتنا مال و دولت والا انسان نہیں. 5,000 تو عربی گھوڑے تھے اپنے پرسنل پراپرٹی کے اندر. زاغے 5,000 عربی گھوڑے بولے تو 5,000 لگژریز کار آپ کے گھر کے سامنے کھڑی. 5,000 ایک عربی گھوڑا آج بھی لیں گے تو 20 سے 30 لاکھ کے اراؤنڈ آئے گا. 5,000 منہ کا کھیل نہیں, سمجھا. وہ مقام اور وہ اسٹیٹس تھا. لیکن کوئی بول دے کہ عثمان کو الگ دیکھا گیا, عثمان الگ چلتا تھا, عثمان ایسے تھے, عثمان وہی رام, وہی چال, وہی روش ہے, کوئی تکبر نہیں ہے, پہچان بھی نہیں پائیں گا کوئی, بلکہ اور عاجزی کہ اللہ مال دے رہا کیسا کرو, اور عاجزی. اور جب بندہ عاجز ہوتا ہے اللہ کے لیے, اللہ اس کو اوپر کر دے. اب ہمارا ایسا ہے کہ 2 روپے آگے زیادہ, تیرے سے 2 روپے زیادہ, تیرے سے تنخواہ میری زیادہ, تو میرے کو سلام کر جھک. کہیں کو بھائی تنخواہ زیادہ ہے نا میری, اسٹیٹس میرا زیادہ ہے, میں فلاں جگہ مینیجر ہوں, تو وہاں کا سپروائزر ہے, میری تنخواہ 50,000 ہے, تیری تنخواہ, میرے کو سلام کر. تو وہ بولتا میرے باپ کی 50 ایکڑ زمین بھی ہے, وہ تو بھول گیا, تو سلام کر میرے کو, گاؤں میں ہے وہ میرے, 1 کروڑ روپے سے جاری ہے وہ. تو جب اس کو معلوم ہوتا ہے السلام علیکم, کیونکہ آپ کی میرے کو یہ تو معلوم ہی نہیں تھا, یہ فضیلت نہیں معلوم. کیا تماشا لگا ہے یہ کتنا کیا کیا چیزوں پہ آپ تکبر کرو گے. حد تو یہ ہوگی, بولے ٹائٹ چل رہے سیٹ صاحب, کیوں ویسٹرن ہے, ویسٹرن تو ویسٹ میں نہیں جاتے نا, ویسٹرن ٹوائلٹ ہے گھر میں ان کے, یوں چلتے ہو پورے گاؤں میں, لائٹ بٹھا اس نے ویسٹرن اوپر بیٹھ کے, تو مطلب پیخانہ کرنے کے طریقے پہ بھی تم تکبر کرو گے. واہ رے واہ, سمپل چیز ہے, انسانی ضرورت ہے, آیا کر دو, کہیں بھی کر دو, گھومنے گئے تو کھلے جنگل میں کر دو, اتنا نیچرل ہے. اس کو بھی سوشل سٹیٹس کا یہ ہے, میں آپ کو وہ نہیں کر رہا, چل پٹھے تو بھی چل پٹھے, پورے دوستوں کو لے رہا, کیوں ٹوائلٹ کا اپنے کام شروع ہو رہا, صرف بتانا ہے کہ ویسٹرن خرید رہا, میں ویسٹرن لے لیتا ہوں. اب اپنے کو انڈین جانتا ہے, بلکہ میں آپ کو بتاؤں پورے گلف کے لوگوں کی بیڑا غرق ہو گیا اس چکر میں. ویسٹرن ٹوائلٹ غیر فطری ہے, یہ نہیں کہہ رہا ہوں غیر شرعی ہے, نہیں کر سکتے, نہیں, غیر فطری ہے. اگر ہیومن باڈی کا آپ اسٹرکچر دیکھیں گے نا, تو جو انڈین ٹوائلٹ جس طرح سے ہے ایک دم فطرت کے مطابق, اس کو انڈین کیوں بولتے ہیں, اس کو ویسٹرن کیوں بولتے ہیں, وہ میں نومنکلیچر میں کیوں بولا گیا نہیں معلوم, لیکن جو بیٹھ کر کرتا وہ انڈین ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہی ٹیکنیک یوز کرتے تھے بیٹھنے, وہ وہاں وہ ٹوائلٹ نہیں تھا ویسٹرن انڈین والا, لیکن وہ بیٹھ کر جو ہم کرتے اکڑو بیٹھ کر, سب سے صحیح طریقہ ہے جس کے اندر پوری آتے بھی وہ لیول میں رہتی, اور جہاں سے وہ غلاظت نکلتی ایک دم سیدھی ہوتی نالی. جبکہ آپ اگر وہ کموڈ پہ بیٹھیں گے نا تو پیٹ دب جاتا سب سے پہلے, اور اس میں قبض اور دیگر بیماریوں کے چانسز ہائی ہوتے ہیں. میں نہیں کہہ رہا ہوں حرام ہے, میں یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں غلط کر رہے آپ, لیکن میں کہہ رہا ہوں یہ بہت سادہ ہے, فطری ہے, سستا ہے, اچھا ہے. تو اب آپ جو ہے نا وہ ترہ مت جھاڑی آپ میں ویسٹرن پہ بیٹھتا ہوں, یہ سائنٹیفک اور نیچرل بھی ہے, تو آپ وہ مت ہم کو بولو. میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ جو انڈین کر رہا وہ افضل ہے, نہیں میں نہیں کہہ رہا, لیکن پبلک نے بنایا نا بھائی یہ سب چیزیں. گاڑی چلا رہا تو میری گاڑی پہ ABS لکھا ہوا ہے, 3 لفظ زیادہ ہے, تیری گاڑی پہ وہ نہیں ہے, تو میرا اسٹیٹس تیرے سے ہائی ہو گیا. اللہ کو جس کو بچانا ہے کسی بھی ایکسیڈنٹ سے بچا لیتا, جس کو مرنا ہے سب کچھ ہو کے بھی ایئر بیگ نہیں کھلتے. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ سیفٹی فیچرز والی گاڑی نہیں لینا, میں یہ کہہ رہا ہوں تکبر مت کرنا بھیا اس پر, کیونکہ ہم تو ایمان تقدیر پہ رکھتے ہیں. احتیاط کرنا انسانی کام ہے, اس کے بعد نتیجہ اللہ کا. لیکن یہ تکبر کیا ہے گاڑیوں پہ, برانڈنگز پر, کیا بنا, کچھ سمجھ میں نہیں آ. جو لوگ برانڈ کانشیس ہیں, میرے لیکچر کو جب سمجھ رہے ہوں گے تو وہ بھی بہت برے حال اور پریشان حال ہے, چونکہ iPhone 13 لانچ نہیں ہو رہا اور سیمسنگ نے Z3 فولڈ لانچ کر دیا. تو اب یہ پریشان ہے, 13 نہیں آیا تو یہ آگے بڑھ جا رہے تھے, اور پاگل کے گھوڑ لگی پورے انٹرنیٹ میں. دیکھو آپ جا کر 13 لانچ نہیں ہو رہا, 12 پہ اپنا ختم ہو رہا ہے, Z Fold 3 آ گیا, وہ 1,50,000 کا ہے. اپنا تو یہ ابھی جو 1,30,35 میں کھیل رہا ہے. تو سوشل سٹیٹس ڈاؤن ہو جا رہا ہے ایپل والوں کا, جو وہ چاہتے 13 لانچ ہو کے 2 لاکھ کا لانچ کرے ہو, تاکہ کسی کا ہینڈ سے 2 لاکھ کی ریٹ میں نہ ہو. میں اکیلا اس کا لینے والا, اور لینے کے بعد سب خوشی ہو جاتی ہے اس کو کہ دنیا میرے ہاتھ میں آ چکی. یہ معاملہ ہے ہمارا, پیسہ, برانڈنگ, سوشل سٹیٹس, سماج, یہ ساری چیزوں میں پاگل ہو رہا ہے. یاد رکھے فائنینس, اکنومی کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے کسی کے مال کو نہیں دیکھتا, دل کو دیکھتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے, بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کو, شکلوں کو اور مالوں کو نہیں دیکھتا, وہ تو صرف تمہارے دلوں کو اور اعمال کو دیکھتا ہے. اور جب دل کی بات آپ نے کہی تو اشارہ دل کی طرف ہاتھ سے کیا, یہاں دیکھتا, اور عمل کو دیکھتا, کچھ بھی نہیں ہوتی. چھوڑ دو یہ سب چکر. یاد ہے اسی طرح
حلال پیسہ کوئی بھی چھوٹا ہے بڑا نہیں ہوتا، حلال اگر ہے تو چھوٹا بڑا نہیں ہے، حرام پیسہ ہے تو اس کے مقابلے میں حلال پیسہ سب سے چھوٹا بھی بہت بڑا ہو جاتا ہے، لیکن جب حلال کی بات ہو رہی ہے تو کوئی پیسہ چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، سب برابر ہے۔ میں موچی ہوں، موچی پاپولر جوتے بنانے والا، کیا بولیں چمار، میں حلال کماتا ہوں، اور اس کے مقابلے میں اگر کوئی آدمی کروڑوں روپے حرام کماتا تو اس کے مقابلے میں تو میری کمائی افضل ہے، لیکن جب میں بھی حلال کما رہا ہوں اور کوئی دوسرا بھی حلال کما رہا ہے تو کوئی اونچ نیچ نہیں، پھر سمجھیے آپ بات کو، حلال میں اونچ نیچ نہیں ہے، حرام میں ہوں گا، حلال اونچا ہے، سمجھیے بات کو، تو بہرحال کوئی اونچ نیچ نہیں۔ آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یہ جو ہے صحیح بخاری کی روایت ہے، حلال میں کوئی اونچ نیچ نہیں ہے، غور سے سنیے میری بات کو، صرف سنیے میری بات کو اور سمجھیے، صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں، تمام انبیاءوں کی بات ہو رہی ہے، جب تمام انبیاءوں کی بات ہو رہی ہے تو غور سے سنیے، آپ نے کیا فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا نبی نہیں بھیجا جس نے بکریاں نہ چرائی ہو۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے سوال کیا، اللہ کے رسول آپ نے بکریاں چرائی؟ کہا ہاں میں نے بھی بکریاں چرائی ہے، قریش کے جو ہے چند قیرات کی تنخواہ کے بدلے، چند سکے، قیرات چاندی کے سکے تھے، اس کے بدلے میں نے بکریاں چرائی، ہر نبی نے بکری چرائی۔ اب اگر سوشل اسٹیٹس کا ایشو دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے ڈائناسوروں کو بنانا تھا واپس، پھر انبیاءوں نے ڈائناسور چرانا، کیونکہ ان کے اسٹیٹس پہ تو سب سے بڑا جانور ہونا چاہیے، کیا چرا رہے من بکریاں۔ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، پھر ان کے پاس رہے، شہزادی کے جیسے پلے بڑے، لیکن پھر اللہ نے ان کو بکریوں کی ٹریننگ کے لیے لا لیا، پھر بکریوں کی ٹریننگ حاصل کی، کتنے دن بکریاں چلائی اپنے سسر کی، ہے نا، پورا واقعہ ہے 8 سے 10 سال، اس کے بعد پھر واپس گئے اپنے مشن پر، نبوت والے سب نے چلا۔ اب بکری چرائی یار، تب کیا تم جھاڑو گے اور کیا شیخی بھگارو گے، اس لیے میں نے کہا حلال میں سب برابر ہے، حرام حلال آ گیا تو حلال خلاص، لیکن حلال میں آپ فرق نہیں کر سکتے، 2 کماتا میں 4 کرنا ہے، پتہ نہیں 2 کما کے کتنا اللہ کے نام میں خرچ کر دیتا اور میرے 4 کو نیچے کر دیتا، نہیں مان تو تکبر نہیں بھائی، حلال کماؤ خوش رہو، ٹھیک ہے، تکبر نہیں کرنا ہے۔ اسی طرح مسکینی یاد رکھیں، اسلام نے اس کو ترجیح دی، مسکینی، غربت کو اسلام نے ترجیح دی ہے، مسکینی۔ آئیے سنیے روایت سن لیجیے، جامع ترمذی کی روایت، انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا پڑھتے تھے، اور اس دعا کو پڑھتے تھے، اس کا ترجمہ ہے، یا اللہ مجھے مسکینی کی حالت میں زندہ رکھ، مسکینی کی حالت میں وفات دے، اور قیامت کے روز مسکینوں کے زمرے میں مجھے اٹھا۔ ماں عائشہ نے تعجب کر کے کہا کہ آپ ایسی دعا کیوں کرتے ہیں، مسکین کی حالت میں رکھ، مسکین کی حالت میں موت دے، مسکینوں میں اٹھا روز قیامت، تو آپ نے فرمایا عائشہ تجھے نہیں معلوم کہ مسکین جو ہے جنت میں 40 سال پہلے جائیں گے مالدار لوگوں سے، ایک روایت میں 500 کی بھی الفاظ، 500 سال پہلے جائیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے حریص تھے، تو آپ پہلے جانا چاہتے تھے، اب پہلے جانا ہے تو آپ دعا کرتے تھے مسکین تک دنیا میں، کیونکہ مسکین جلدی جانے والے ہیں۔ آپ کہیں گے ایسا کیوں، یہ ڈسکریمنیشن نہیں ہے، یہ بینیفٹس ہے، جب کسی کوئی چیز کم ملتی ہے تو۔ میں مالدار انسان، مسکینی کیا ہوتی ہے وہ تو ابھی نہیں سمجھیں گے ہم لوگ، ہمارا سب سے مسکین بھی مسکین نہیں رہتا، تو سنیے میری بات، لیکن ایک مالدار انسان گزر رہا ہے مٹھائی کی دکان سے، 400 500 600 800 روپے کلو مٹھائیاں تو ایسی ہوگی، میرے بچے نے ضد کر لیا، میں چلا گیا، اس کو جو ڈیمانڈ تھا میں نے پورا کر دیا اور گھر چلا گیا، آپ سمجھے، یہ ہوگا میرے اسٹیٹس، میری سوشل کیفیت یہ ہے۔ لیکن ایک غریب باپ کو سوچیے، وہ مٹھائی کی دکان کے سامنے سے بچے کو لے کے ہی نہیں جاتا ہو، اس کو معلوم پھنس جاؤں گا، لے جاؤں گا تو پھنسے گا نہیں پھنسے گا، بچے نے ڈیمانڈ کر دیا تو کیا سوچیں گا، پھر وہ اپنے بچے کو کیا دیں گا، کیا لائیں گا، سوچ کر کڑ کر بازار میں نہیں جاتا۔ بہت سے والد اپنے بچوں کو گھمانے آتے، بیویاں کمپلین کرتی ہو، اس لیے نہیں کہ گھمانے لے جانے کے لیے پیسہ نہیں، لیکن